ذمہ داران شہر اور طلباء عزیز، آج کی اس نشست کا آغاز ہم بغیر پھر کسی تاخیر کے تلاوت کلام پاک سے کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے میں آواز دوں گا عزیزم شعور احمد مومن کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس جلسے کا آغاز کریں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے آواز دوں گا عزیزم محمد عریب کوٹیشور کو کہ وہ آئیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گلہائے عقیدت پیش کریں۔ اس سے پہلے میں صدر جامعہ اسلامیہ بھٹکل محترم المقام مولانا عبدالعلیم صاحب قاسمی سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ نائب صدر مولانا ابوالحسن علی اسلامی اکیڈمی اور ٹرسٹی جناب عبدالحمید دامودی صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی دائز پر تشریف لائیں۔ ناظم جامعہ اسلامیہ بھٹکل محترم جناب ماسٹر شفیع صاحب دامت ذیلہ سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی سامنے تشریف لائیں۔ سابق محتمم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا فاروق صاحب ندوی دامت برکاتہم سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اوپر تشریف لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے،
لے کے تلوار فاروق گھر سے، لے کے تلوار فاروق گھر سے، قتل کرنے چلے تھے نبی کو، لے کے تلوار فاروق گھر سے، قتل کرنے چلے تھے نبی کو، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، پاس پہنچے تو کی عرض رو کر، میرے محبوب کلمہ پڑھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حباشی، تن پہ کھا کھا کے ظالم کے کوڑے، ہنس کے بولے بلال حباشی، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، میں نہ چھوڑوں گا دامن نبی کا، بے حیا چاہے کتنی سزا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے، میری آنکھیں ترستی ہے یا رب، مجھ کو باغ مدینہ دکھا دے، پیار سے زندگی دینے والے، مجھ کو پیارے نبی سے ملا دے۔ جزاک اللہ۔ محتمیم جامعہ اسلامیہ بھٹکل، نائب صدر مولانا ابوالحسن علی اسلامک اکیڈمی، استاد محترم مولانا مقبول صاحب کو بٹی ندوی سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں۔ حضرات، تعزیتی اجلاس ہوا کرتے ہیں تو اس کا جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہے کہ مرحومین کے اندر جو اوصاف تھے، جو خصوصیات تھی اور جن اوصاف سے وہ متصف تھے، ان کا تذکرہ کیا جائے، اور اس کا حکم تو خود حدیث شریف میں بھی دیا گیا کہ جو انتقال کر جائے ان کے محاسن کو بیان کرو۔ اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا اور امت کے اوپر ایک شدید صدمہ لاحق ہوا، جس سے بڑھ کر کوئی صدمہ اس امت کے لیے بلکہ پوری انسانیت کے لیے نہیں ہو سکتا، تو اس وقت جو سب سے زیادہ جس نے صحابہ کو ہمت دی اور صبر کا پیغام جس نے دیا اور جس نے امت کو پھر سے متحد ہو کر آگے بڑھنے کی دعوت دی، اس سب سے بڑے عاشق رسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ ابھی انتقال ہوا ہے اور صحابہ پریشان ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آخر کیا ہو گیا، آخر اتنی بڑی کیا مصیبت پیش آ گئی، لیکن اس وقت جو سب سے بڑھ کر ہمت جس نے دی تھی وہ سیدنا ابو بکر صدیق، اور وہ بھی سب سے بڑھ کر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ بہرحال کوئی بھی انسان ہو، ایک بات ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے، کوئی بھی انسان ہو، جتنا بھی وہ برا ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی تو ضرور رہتی ہے۔ انسان ہے، چاہے وقت کا کوئی بڑا سے بڑا ظالم ہی کیوں نہ ہو، اس کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور رہتی ہے۔ اور انسان جتنا بھی اچھا ہو اور دسیوں اس کے اندر صفات ہو، سینکڑوں اس کے اندر صفات ہو، تو چونکہ وہ انسان ہے اس لیے انسان ہونے کے ناطے ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی عیب ہو۔ تو اس بات کو ہمیں ذہن میں رہنا چاہیے، لیکن یہ حکم دیا گیا کہ جیسے انتقال ہو جائے
پھر ہم ان کی برائیوں کو کبھی بیان نہ کریں بلکہ ان کی بھلائیوں کا تذکرہ، کیا ان کے اندر خوبیاں تھیں، کیا ان کے اندر صفات تھی۔ تعزیتی اجلاس کا بنیادی مقصد یہی ہے۔ بلکہ حیرت ہوتی ہے بعض مرتبہ کہ بہت سے ایسے اشخاص ہوتے ہیں زندگی کے اندر تو کچھ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیا ہیں، کیا ان کے اندر صفات ہیں، لیکن جب ہم ان کی تعزیتی اجلاس میں شریک ہوتے ہیں تو عجیب و غریب ایسے ایسے صفات سامنے آتے ہیں کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہے۔ اس سلسلے میں خود ایک ذاتی تجربہ ہوا، ایک چھوٹا سا تجربہ، کہ جناب ظفر علی معلم صاحب، ان کا تو نام سنا تھا، لیکن جب ان کے انتقال پر ان کے تعزیتی جلسے میں شرکت کا موقع ملا تو ایسے عجیب و غریب ان کی صفات سامنے آئے کہ ایسا لگتا ہے کہ اس صدی کے اندر کوئی اللہ کا ولی تھا، جو ایک عام انسان تھا دیکھنے میں، لیکن جو اس کے اندر صفات تھی وہ ایسی صفات جو اللہ کے ولیوں میں اور اللہ کے خاص بندوں میں ہوا کرتی۔ تو بہت سی ایسی شخصیتیں ہمارے شہر میں گزری ہے، مسلسل ہے، اور اب بھی الحمدللہ ایسی شخصیتیں زندگی کے اندر ہمارے سامنے اس وقت موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ لیکن جو شخصیتیں بہت سی گزر گئی، ایسے ایسے صفات ان کے انتقال کے بعد سامنے آئیں، تو خاص طور پر تعزیتی جلسوں کا یہی مقصد ہوتا ہے بنیادی طور پر کہ جو ان کے اندر اچھے صفات ہیں ان صفات کا تذکرہ ہو۔ جہاں تک مرحوم جناب سعید دامودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تعلق تھا، تو جو سب سے بڑی ان کے اندر خوبی تھی، میں بہت تذکرہ نہیں کروں گا، مختصر، اس لیے کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ ان کو دیکھا ہے اور ان سے رہنے کا ان کو موقع ملا۔ بس دو باتیں کہہ کر میں ان کے ہاتھ میں مائک دوں گا، وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں کہا گیا کہ سب سے بہترین آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اور عمل بھی اچھا ہو۔ عمر بھی اللہ کی نعمت، دولت بھی اللہ کی نعمت۔ جناب سعید دامودی صاحب نے اپنی زندگی میں ایک سبق دیا کہ اللہ نے عمر بھی دی، اللہ نے مال بھی دیا۔ ان دونوں چیزوں کو، یعنی عمر کا صحیح استعمال اللہ کی اطاعت میں، اس کو بھی انہوں نے کر کے دکھایا، اور مال کا استعمال کہ جتنا ہو سکے اللہ کے راستے میں دینا، اس کی بھی وہ ایک مثال تھے۔ بہرحال اس میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہی ہے کہ عمر بھی اور مال، ہیلتھ اور ویلتھ جس کو کہتے ہیں، ان دونوں چیزوں کو کیسے ہم صحیح طور پر استعمال کریں۔ دوسری اور آخری بات ان کے سلسلے میں، علماء سے ان کی عقیدت، محبت۔ المرء مع من احبہ، آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہو۔ یہ اصول ہے اللہ کا کہ جس سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی کے ساتھ کل قیامت کے دن اس کا حشر کرے گا۔ خدا نخواستہ اگر دنیا کے اندر غلط لوگوں سے ہماری محبت ہے، یا کسی ایسے فلمی اسٹار ہو یا کرکٹر کے کوئی بڑے کھلاڑی ہو، کوئی کسی بھی کھیل کی، ان سے اگر محبت ہے تو ایک بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ لیکن اگر علماء سے، صلحاء سے، اہل اللہ سے اگر کسی کے دل میں محبت ہے، اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہے، ایمان کی شمع ابھی روشن ہیں، اور اس سے محبت کا نتیجہ انشاءاللہ یہ ہوگا کہ اسے بھی اس خیر کا حصہ نصیب ہوگا۔ بہرحال کل سے جتنی باتیں سننے میں آ رہی ہے، بہت سے ایسے صفات ہیں جس سے مرحوم متصف تھے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت کرے۔ اس ادارے کے لیے بھی ان کی جو خدمات ہے وہ ناقابل فراموش ہے۔ ادارے کی روح رواں کی زبانی آپ اس کو بھی تفصیل سے سنیں گے، اس لیے میں سب سے پہلے ان کے صفات کے ستودہ کا تذکرہ کرنے کے لیے گزارش کروں گا استاد محترم مولانا مقبول صاحب کو بٹِ ندوی سے کہ وہ مرحوم کی صفات پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ دائز پر تشریف فرما علماء کرام، ذمہ داران، حاضرین مجلس، عزیز طلباء، اس وقت ہم لوگ اپنے ایک محسن اور ایک کار خیر میں سبقت کرنے والے کی رخصتی کی نسبت سے، ان کے انتقال کے تعلق سے تعزیتی اجلاس میں یہاں جمع ہیں۔ جیسا کہ ابھی ہمارے مولانا عبدالنور صاحب نے بتایا
کہ تعزیتی اجلاس کا بنیادی مقصد یہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی پر عمل کرتے ہوئے اپنے مرحومین کے اوصاف حسنہ کا تذکرہ کرتے ہوئے نئی نسل کو، آنے والے لوگوں کو، ہم سب کو احساس دلانا ہے کہ جانے والے میں جو خوبیاں تھیں، ایک امانت تھی، ایک ورثہ تھا، ایک میراث تھی جو ہمارے درمیان وہ چھوڑ گئے ہیں، اس کو ہمیں اپنانا ہے۔ اسی نسبت سے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے۔ ہمارے جناب سعید دامودی صاحب، ہم ان کو زمانے طالب علم سے دیکھتے آ رہے ہیں۔ دو تین چیزیں ان کی اس وقت قابل ذکر ہے۔ پہلی چیز، اللہ نے ان کو طویل عمر دی۔ ہمیں احساس ہوا کہ آدمی شروع سے اپنی صحت کا خیال رکھے، اللہ تعالیٰ بھی اس کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں، ابھی انتقال کے بعد معلوم ہوا کہ وہ 90 سال کے تھے۔ آج ہمارے درمیان ان کی آدھی عمر کے، پونی عمر کے، 60 سال کے، 65 سال کے بہت سے افراد ہیں جنہیں دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ ان کی عمر مختلف بیماریوں اور تنزل کا شکار ہے۔ ہر چیز مقدرات میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں تدابیر کے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آدمی جب تدبیر، انتظام، اپنی فکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی کے مطابق اسباب کی بنیاد پر نتائج برآمد کرتے ہیں۔ صحیح صاحب کو ہم نے دیکھا، ماشاءاللہ حشاش بشاش، متحرک، ایسے معلوم ہوتے تھے کہ ابھی وہ 60-65 سال کے، زیادہ سے زیادہ 70 سال کے ہوں، لیکن 20 سال کا جو فاصلہ انہوں نے اپنے اندر رکھا اور اپنے آپ کو منظم کر کے مینٹینس کر کے لے گئے۔ یہ واقعی ایک بہت بڑی ہم سب کے لیے سبق ہے کہ ہم ان کی روزانہ کی چہل قدمی، صبح کے بعد مسلسل ان کا میلوں چہل قدمی کرنا، کھانے پینے کے معاملے میں احتیاط کرنا، اور اس طرح کی اپنی صحت کا اور اپنے بدن کو چست رکھنے کے لیے انڈور گیم کا معمول، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جس سے ان کی صحت ماشاءاللہ ہمیشہ اچھی رہی۔ موت ہر انسان کے لیے ہے، وہ اپنے وقت پر آئے گی، لیکن وہ اپنے آپ کو اس طرح سے بنا کے رکھتے تھے، منظم رکھتے تھے، معلوم ہوتا تھا کہ وہ بالکل نوجوان ہیں، صحت مند ہیں۔ یہ اللہ کی ایک نعمت ہے، ہمیں اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ جو ہماری امانت ہے، ہمیں بھی ان کی زندگی سے ایک سبق ملتا ہے کہ ہم اپنی صحت کا، کھانے پینے کے معاملے میں، نظم و ضبط کے معاملے میں اور باقی جو نظام ہے اس کے تعلق سے فکر مند رہیں گے، اسباب اختیار کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کے اعتبار سے اس کے نتائج بھی برآمد کریں گے۔ ایک سبق تو ہم کو ان کی زندگی سے یہ ملا۔ دوسری چیز، ان کی اس سے بڑھ کر ان کا جو تذکرہ یا اہل علم سے اور علماء سے اور اہل ادب سے بڑا قلبی ذوق ہے۔ ایک زمانے تک انہوں نے اپنے آپ کو اس وقت کے ایک اردو کے انشا پرداز متنوع طرز کے گویا کہ ادیب مولانا عبد المجید دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے اور بہت ہی متاثر تھے، ان کے ادب سے، ان کی زبان سے، ان کے قلم سے، ان کی فکروں سے۔ مولانا کا پہلے سچ، ہفتواری سچ نکلتا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھٹکل کے ان چیدہ لوگوں میں سے تھے جن کے ہاں سچ آتا تھا، اور ان کے پاس سچ کی فائلیں تھیں، اس کو رکھتے تھے۔ پھر مولانا کا صدق نکلا، پھر صدق جدید نکلا۔ مولانا کے بعد مولانا کے داماد حکیم عبد القوی صاحب، اس کو انہوں نے کافی دنوں تک لے چلنے کی کوشش کی۔ تو ان تمام اخبار کو بڑے اہتمام سے پڑھتے تھے۔
مولانا کے اسلوب سے وہ بہت ہی مانوس تھے، اسی لیے مولانا کی فکر سے اتنے متاثر تھے کہ انہوں نے اپنے ساتھ سعید دامودی لکھنے کے بجائے سعید ماجدی لکھنا شروع کر دیا تھا، اور کافی زمانے تک وہ سعید ماجدی ہی لکھتے تھے، اور اسی حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اور تعلق ہی کی بنا پر انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام عبد الماجد رکھا تھا، وہ بھی اللہ کو پیارا ہوا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور ماشاءاللہ وہ بھی باپ کے نقش قدم پر چلنے والا، دین کی فکروں کرنے والا، دین کے ساتھ اس کی ہمدردی اور تعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت جلد اپنے پاس بلا لیا، اللہ تعالیٰ ان دونوں باپ بیٹوں کی مغفرت فرمائے۔ یہ حضرت عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ماجدی انہوں نے لکھنا شروع کیا، اور میں سمجھتا ہوں مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتابیں پہلے تو لیتو پریس پر چلتی تھی، وہ پڑھے ہی نہیں جاتی تھی، انہوں نے اس کو باقاعدہ آف سیٹ پریس سے کلکتہ کی عبد الماجد اکیڈمی کو بڑا اچھا مالی تعاون دے کر ان کے توسط سے انہوں نے مولانا عبد الماجد دریابادی کی تقریباً جملہ کتابوں کا 89 ایڈیشن شائع کیا، اور اس کے لیے بہت بڑا صرفہ دیا، اور ان کو دوسری دنیا تک، دوسرے لوگوں تک، بلکہ یہ آنے والی نئی نسل تک صحیح طریقے سے متعارف کرانے میں سمجھتا ہوں سعید دامودی صاحب کا بڑا حصہ ہے، اور مولانا عبد الماجد دریابادی کے اس طرز سے، ان اسلوب سے اور ان کی فکروں سے اس وقت جو بہت نئی نسل آشنا ہوئی ہے، اس میں ظہیر صاحب کا بڑا حصہ، ان کا اپنے مال کا، اپنی فکروں کا، وہ لوگوں کو مہمیز کرتے تھے، کتابیں لا کے دیتے تھے، یہ کتاب پڑھو، یہ کتاب پڑھو۔ ہمیں بھی معلوم ہے کہ مولانا کی یہ کتاب خطبات ماجدی جو تھی، سب سے پہلے ہم نے سعید صاحب سے ہی لے کے پڑھی۔ ہمیں مولانا عبد المتین صاحب جو ہمارے استاد سے، انہوں نے بتایا کہ مولانا ماجد صاحب کی کتابیں پڑھنی ہیں تو سعید صاحب سے رابطہ کرو، تو ہم پنجم ششم کے طالب علم تھے، تو ہم کو ایک موقع جامعہ میں آئے تھے، ہمیں تذکرہ کیا، تو انہوں نے پوری کتابیں انشاء ماجدی اور خطبہ ماجدی اس وقت لا کر کے انہوں نے ہمیں دی، ہم اس پہلی مرتبہ مولانا عبد الماجد دریابادی کی کتابیں سعید صاحب کے توسط سے ہم نے پڑھی۔ اس کے بعد ایک چسکا لگا، پھر بعد میں بہت سی کتابیں پڑھنے کا، سفر حجاز وغیرہ اور بہت سی کتابیں پڑھنے کا موقع ملا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے علم دوستی، علم شناسی، اور لوگوں کے فکر کو دیکھ کر جن کو وہ چاہتے تھے ان کی وہ ترویج کرتے تھے، اور ان کے تعلق سے وہ فکریں کرتے تھے، اس کے لیے ماشاءاللہ اپنی فکریں بھی دی، اپنا پیسہ بھی دیا، اپنے جذبات بھی دیے، اپنا وقت بھی دیا۔ ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اردو ادب کے اعتبار سے بھی یہ سعید صاحب کا بہت بڑا کارنامہ ہے کہ ایک ادیب کو زندہ رکھنے کے لیے، ایک ادیب کی کلمہ، ان کے ادب کو زندہ رکھنے کے لیے انہوں نے بہت بڑی خدمت کی۔ مگر اردو کی نسبت سے اگر تذکرہ ہو جائے تو میں انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں سعید صاحب کا اس تعلق سے یقیناً تذکرہ ہونا چاہیے، ایک تاریخ کا حصہ ہے، تاریخ کا ایک واقعہ، ایک باب ہے جس میں ان کا بڑا حق ہے۔ تیسری بات، مقامی اعتبار سے جامعہ اسلامیہ کے اعتبار سے میں کہتا ہوں، مجھے ہم زمانے طالب علمی سے ان دو حضرات کو خاص طور سے دیکھتے آ رہے ہیں، سعید صاحب کو اور حمید صاحب کو، یہ ہم کو ابھی بعد میں معلوم ہوا کہ یہ بھاوا میں انہیں یا اس طرح کی رشتہ داری ہے، ورنہ ہم ان دونوں کو جڑواں بھائی سمجھے تو بھی غلط نہیں تھا، دونوں نام ساتھ ہی آتے تھے، سعید بھاؤ، حمید بھاؤ، ہم یہی نام سنتے ہوئے آئے کہ ماشاءاللہ ان حضرات کی جو خدمات ہے، حمید صاحب یہاں اللہ تعالیٰ نے تشریف فرما، اللہ تعالیٰ ان کی برکت عمر میں برکت دے۔ ہمارے جامعہ کے تعلق سے انہوں نے بھی خود بتایا، اور ہم کو منیر صاحب نے بھی بتایا، بعد کے لوگوں نے بھی بتایا کہ یہ لوگ نوجوانی کی عمر میں ابھی جوان تھے، نوجوانی کسی جگہ پر ملازمت کرتے تھے، بعد میں ان کا گروپ، 4 آدمیوں کا گروپ جمع ہو گیا، حمید بھاؤ، سعید بھاؤ اور گولڈن سعید بھاؤ اور اسماعیل دامودی صاحب، یہ 4 آدمی نوجوان اپنے ابھی جوانی کی دہلیز پر تھے، انہوں نے اپنا پرسنل کاروبار شروع کیا، اور پہلا جو ان کو نفع ملا ان کے کاروبار کا، اس وقت کے 6,000 روپے تھے، ایک کے حصے میں 1,500 روپے آتے تھے، انہوں نے اپنا پہلی آمدنی جامعہ اسلامیہ کو دے دی، اس وقت 1962 64 کی بات ہے، اس وقت انہوں نے 6,000 روپے اپنی پہلی آمدنی، اور ہمیشہ حمید صاحب بار بار اس کا تذکرہ کرتے تھے کہ اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو بہت زیادہ سرمایہ اور بہت بڑی مال سے نوازا، حقیقت یہی ہے۔ تو پہلے دن سے ان کو جامعہ اسلامیہ سے
میں سمجھتا ہوں اس میں بہت بڑا رول ہمارے مرحوم ناظم سابق ناظم جناب مولانا منیر صاحب کا ہے کہ چونکہ ان کے عاشق تھے، ان کے کرم فرماؤں تھے، ان سے ان کو بڑی محبت تھی، بمبئی کی زندگی میں ان کے ساتھ رہتے تھے، تو ان سے متاثر ہو کر کے یا ان کے تعلق نسبت سے جب انہوں نے تذکرہ کیا ہوگا، انہوں نے فوراً اپنا کل سرمایہ جو آمدنی ان کو ملی تھی انہوں نے ایک دین کے ادارے کے لیے، دینی ادارے کے لیے دی۔ یہ اس وقت سے دینی ادارے کے ساتھ، دین سے، اہل دین سے، دینی تعلیم سے ان کی محبت اور ان کے تعلق کا مظاہرہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے ان کو دنیا میں بھی نوازا، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ وہ آخرت میں بھی انشاءاللہ ان کو اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نوازیں گے۔ وہ اخلاص کے ساتھ جو دیا گیا تھا اس کو وہ گویا کہ ثمرآور ہوتا ہے، اضاعف اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھاتے ہیں، انشاءاللہ بڑھائیں گے۔ تو اس وقت سے جامعہ اسلامیہ سے وہ مربوط ہے اور کافی طویل مدت سے جامعہ اسلامیہ کے مجلس شورا سے وابستہ ہیں۔ ادھر آخری دور میں الحمدللہ انہوں نے بہت سی خدمات مالی اعتبار سے، جب جامعہ اسلامیہ کا وقت گلف کے دورے پر جاتا تھا، منیری صاحب کے زمانے سے، ملا حسن صاحب کے زمانے سے، مصباح صاحب کے زمانے سے، یہی حضرات ہوتے تھے، یہی لوگ تھے جو اپنے مرکز میں رکھ کر اپنے یہاں ان سے نظام کرا کر کے اپنے متعلقین سے رابطہ کرا کر کے خود اپنی ذات سے اور اپنے متعلقین سے بھی رابطہ کرا کر کے جامعہ کے مالی استحکام کی فکریں کرتے تھے۔ اور ہمیں اس کا احساس ہے، خود اپنے ذاتی طور پر بھی ہمارے جامعہ اسلامیہ کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں دی، اور خاص طور سے آخر وقت میں ان دونوں بھائیوں نے مل کر کے گویا کہ جامعہ اسلامیہ کے تحفظ القرآن کی جو نئی عمارت ہے اس کو انہوں نے بڑے شاندار انداز میں حفظ قرآن کلام اللہ کی نسبت کا لحاظ کرتے ہوئے بڑے ہی مزین اور بڑے ہی شاندار انداز میں ایک وسیع عمارت انہوں نے بنا کے دی ہے۔ آج وہ اس وقت ہم کو بڑی بات معلوم ہوتی تھی، آج ماشاءاللہ وہ عمارت بھی تنگ ہو رہی ہے۔ اس وقت جو ہمارے لوگوں میں، ہمارے طلباء میں، ہمارے جوانوں میں جو حفظ قرآن کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، پہلے ایک چھوٹی عمارت تھی، اس کے بعد ہمارے موسیٰ صاحب اور ابراہیم صاحب نے بنوائی تھی، اس کے بعد اس سے ڈبل بلکہ 3 گنا بڑی عمارت جو بنائی گئی ان دو حضرات نے مل کے بنائی۔ آج وہ عمارت بھی ہمیں تنگ معلوم ہو رہی ہے، اور اوپر کے حصے میں مزید اس کے تعمیرات کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ ان حضرات کے توسط سے انشاءاللہ وہ بن جائے گی، ان کے لیے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے گی۔ بہرکیف یہ دین سے، اہل قرآن سے ان کی محبت کی علامت ہے کہ جامعہ کے لیے نے بڑی خدمات کی ہیں، مشورے بھی دیے ہیں، مال بھی دیا ہے، وقت بھی دیا ہے۔ میں اس اعتبار سے جیسے وہ ہم سمجھتے ہیں بھٹکل کا خسارہ ہے، ہم سمجھتے ہیں ہمارے جامعہ اسلامیہ کا بھی خسارہ ہے۔ ساتھ ساتھ جب مولانا ابو الحسن اسلامک اکیڈمی قائم ہوئی اس کے لیے انہیں تن من دھن لگا کر کے جس طرح سے اس کو مستحکم کرنے کی کوشش کی، تفصیلات آپ کے سامنے آئے گی۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے عالمیہ اکیڈمی اور عالی پبلک اسکول کا بھی اپنا ذاتی خسارہ ہے۔ بہرکیف ہر ایک کو اللہ کے دربار میں جانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صفات ہیں، جو خوبیاں ہیں، اللہ نے ان کو مال بھی دیا اور فکر بھی دی، صالح فکر بھی دی اور عمر بھی دی، ان تینوں کو انہوں نے صحیح استعمال کرنے کی کوشش کی۔ ہمیں ان سے سبق لے کر کے ہم اپنی زندگی کو جانے والے جاتے ہیں، ہم اپنی دنیا میں انشاءاللہ اپنے تئیں اپنے بعد کے لیے کچھ نہ کچھ کر کے جائیں گے، یہی ہم کو کام آنے والا ہے۔ ہمارے آنے بعد ہماری نسل ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتی ہے اس کا ہمیں کوئی احساس نہیں ہے، فکر نہیں ہے۔ ہم خود جو بھی کریں گے، ایک پیسہ بھی لگا کے جائیں گے، یہ ہم کو ہمیشہ مستقل ملنے والی چیز ہے۔ ہمیں اس کے سبق ملتا ہے کہ ہم جانے سے پہلے اپنی فکر کرتے ہوئے جائیں، اللہ کے یہاں جائیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے، مرحوم کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں مقام نصیب فرمائے۔ یہ جو امدادوں میں اور ملت میں خصوصاً ہماری بٹکلی برادری کو جو بڑا نقصان پہنچا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا نعم البدل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم سے نوازے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، اور ان کے یہ آثار اور ان کے نقوش انشاءاللہ تابندہ ہو کر کے بعد تک باقی رہے، اور ہم سب کو ان سے سبق لے کر کے اپنی زندگی بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ اس کے بعد میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ مولانا ابو الحسن علی اسلامی اکیڈمی کے روح رواں استاد محترم مولانا الیاس صاحب ندوی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا
جن کو مرحوم سے بڑا گہرا تعلق تھا کہ اس سلسلے میں خیالات کا بھی اظہار فرمائیں اور موصوف کی صفات حمیدہ پر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حضرات، میرے لیے اس وقت ایک آزمائش کا موقع ہے اور میرے لیے ایک نازک گھڑی ہے، اس اعتبار سے کہ مرحوم سید حسین دامودی صاحب جب اس دنیا سے گئے اور ان کی رحلت کی اطلاع ملی تو میرا تاثر مجموعی طور پر یہی تھا کہ میرے ایک اور والد کا انتقال ہو گیا۔ میرے لیے ان کی حیثیت اپنے والد سے کم نہیں تھی، اور جو تاثر مجموعی طور پر مجھے اپنے والد اور والدہ کے انتقال کے بعد محسوس ہو رہا تھا، اس سے کچھ کم مجھے محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ عبدالحمید صاحب اور سعید صاحب اور اس سے پہلے محتشم عبدالغنی صاحب مرحوم، اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے، جو بقید حیات ہیں اللہ تعالیٰ ان کی عمر برکت عطا فرمائے۔ جب سے ہم لوگوں نے دعوتی میدان میں جامعہ سے فارغ ہونے کے بعد حضرت مولانا کے نام سے اکیڈمی کے قیام اور پھر اسلامک یونیورسٹی کے قیام کے تعلق سے قدم رکھا تو پوری دنیا جانتی ہے کہ سب سے زیادہ ہمیں حوصلہ دینے والوں میں، آگے بڑھانے والوں میں، پشت پناہی کرنے والوں میں، جان مان اور تن من کی قربانی کے ساتھ ہماری سرپرستی کرنے والوں میں یہ تینوں شخصیتیں سب سے زیادہ نمایاں تھیں، اور پوری دنیا اس کا مشاہدہ بھی کرتی ہے۔ ان تینوں کا حال یہ تھا، عبدالغنی صاحب کے تعلق سے بھی آخر میں یہاں کے لوگوں کا بھی یہی تاثر تھا کہ آخر کے 3-4 سال ان کے اپنے گھروں میں جو بھی مہمان ہوتے تھے، آتے تھے، کہیں سے بھی بڑکیل سے تعلق رکھنے والے یا کوئی مسلم شخصیات اداروں کے، سب سے زیادہ تعارف میں جو ان کا وقت لگتا تھا اور جاتا تھا عبدالغنی صاحب کا، وہ اکیڈمی کے تعلق سے ہوتا تھا۔ یہی حال عبدالحمید صاحب دامودی صاحب کا بھی، اور یہی حال کچھ اسی طرح کا 19-20 کے فرق کے ساتھ نہیں بلکہ برابر ہمارے مرحوم سعید صاحب دامودی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ادھر جب سے اکیڈمی قائم ہوئی اور جب سے یونیورسٹی کے قیام کے لیے قدم آگے بڑھایا گیا، ان کے یہاں جانے کے بعد سوائے اکیڈمی کے تعلق سے یا ہمارے اسکول کے تعلق سے یا ہمارے منصوبوں کے تعلق سے یا دعوتی کاموں کے تعلق سے سننے کے بجائے کوئی چیز ان کو سننے کو نہیں ملتی تھی۔ آدھا گھنٹہ بیٹھے، 1 گھنٹہ بیٹھے، سب لوگ مشترک طور پر کہتے تھے۔ سعید صاحب اور عبدالحمید صاحب، جیسے کہ مولانا مقبول صاحب نے کہا، یہ دونوں نام ہمیشہ ساتھ آئے۔ ان کے اور بھی شرکاء تھے کاروبار میں، وہ اپنی جگہ تھے، وہ بھی ان کے رشتہ دار تھے، وہ بھی ان کے سمدی تھے، ہمزلف تھے، اسماعیل دامودی صاحب، گولڈن سعید صاحب۔ لیکن سعید صاحب کے ساتھ جو عبدالحمید صاحب کا تعلق تھا، جب بھی ایک کا نام آیا ہمیشہ اس کے ساتھ دوسرا نام آیا، دوسرے کا نام آیا تو پہلے کا نام آیا، اور ان لوگوں نے اس وقت قربانی دی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے اجداد اور ان کے اسلاف اور ان کے جو قریبی جو ان کے
پشت پر ذمہ داران تھے، یہ اس کا سلسلہ تھا۔ شہر میں سب سے زیادہ جامعہ کو مالی اعتبار سے یہاں کے سرمایہ داروں میں اور تجار میں اور اونچی سطح کی شخصیات نے، جس نے 2-3 نام آتے ہیں، اس میں ڈی اے ابوبکر اور ڈی اے اسماعیل صاحب کا نام آتا ہے اور سادہ جفری صاحب کا نام آتا ہے۔ انہوں نے اس وقت جس طرح کی پشت پناہی جامعہ کے لیے کی، آج اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب اکیڈمی قائم ہوئی 2001 میں حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، ان تینوں نے مل کر جس طرح کی پشت پناہی کی، ہمارے حضرت مولانا رابع صاحب کہتے تھے کہ یہ لوگ تمہارے لیے پہاڑ بن کر سامنے آ رہے ہیں اور تمہارا دفاع نہیں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی آگے جو کچھ ہو سکتا ہے وہ سب کر رہے ہیں۔ میں ان کے احسانات کو بھول نہیں سکتا، خاص کر ہمارے عبدالحمید صاحب اور جو ہے سعید صاحب اور اسی طرح محتشم عبدالغنی صاحب، ہمیں ان کے احسانات کا ہمیشہ احساس رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جیسے ہی ہماری یونیورسٹی کا پروجیکٹ شروع ہوا، سب سے پہلی یادگار جو ہم نے یہاں پر قائم کی ہمارے یونیورسٹی کے کیمپس میں، حضرت مولانا رابع صاحب کے نام سے ایک بلاک بنا۔ اس کے ساتھ پھر ہم نے سب سے پہلے محتشم عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کیا، جس طرح ہم نے اکیڈمی کے قیام کے بعد سب سے پہلے الحاج محی الدین منیری صاحب کو یاد کیا۔ وہ بھی ہمارے سب سے بڑے محسن تھے، اس لائن میں لانے والے، ہماری سرپرستی کرنے والے، رہنمائی کرنے والے، اگرچہ کہ وہ اپنے خواب کو شرمندہ ثابت ہوتے ہوئے دیکھنے کے لیے اس دنیا میں نہیں تھے، لیکن ہم ان کے احسان نہیں بھول سکتے۔ جس طرح آپ یہاں پر اس وقت بیٹھے ہیں، مولانا ریاض الرحمان صاحب رشادی کے نام سے یہ حال ہے، میں سمجھتا ہوں یہاں بیٹھے ہوئے 2-3 آدمی بھی نہیں جانتے ہوں گے ہماری اس یونیورسٹی کے تعلق سے مولانا ریاض الرحمان صاحب کے کیا احسانات ہیں۔ ان کا وہ احسان ہے جو بھٹکل میں نہیں، میں سمجھتا ہوں دنیا میں کسی کا احسان نہیں ہوگا اس وقت اس ہمارے ادارے کے تعلق سے۔ ہماری پہچان بھی اسلامیات کے نصاب کے ذریعے، جس میں ہمارے مولانا عبدالباری صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ پیش تھے۔ کوئی میٹنگ ان کی جو ہے ناگاہ نہیں ہوئی بنگلور میں اس سلسلے میں جو ہوئی، یہاں گواہی دے سکتے ہیں مولانا مقبول صاحب ہمارے اور ساتھی، اس میں سب سے زیادہ حصہ تھا مولانا ریاض الرحمان صاحب کا۔ اس کی تحریک کرنے والے وہ تھے، اس کے لیے ہم کو آمادہ کرنے والے، اس کی تشکیل کرنے والے، اس کی ترغیب دینے والے نہیں، بلکہ سر پہ سوار ہو کے حکم دے کے کم مدت میں اس کو جو ہے مکمل کرنے کا جو ہے آرڈر دینے والے وہ تھے۔ وہ احسان آج بھی ہمیں یاد ہے۔ اس وقت جو برکت نظر آ رہی ہے، لاکھوں کی تعداد میں کتابیں چھپ رہی ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں دنیا کے ملکوں میں، دنیا کی مختلف زبانوں میں جو پڑھائی جا رہی ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری نئی نسل اس کو فراموش نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہم نے صرف یہ نہیں لکھا مولانا ریاض الرحمان صاحب رشادی حال، بلکہ اس کے نیچے لکھا کہ محرک نصاب اسلامیات۔ یہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ساتھ، ہم نے ہمارے ساتھ جس نے بھی دعوتی تعلق سے جس نے بھی تھوڑا بہت ہی صحیح احسان کیا، نئی نسلوں کو اس احسان کو یاد رکھنے کے لیے ان کے نام سے کوئی نہ کوئی چیز یہاں پر ہم نے قائم کرنے کی کوشش کی۔ حضرت مواد رشید صاحب کے نام سے ہمارے اسکول کا کتب خانہ ہے، عبدالحمید صاحب دامودی صاحب کے نام سے ہم نے سب سے پہلے زندہ لوگوں میں حضرت مولانا رابع صاحب کے بعد ان کے نام سے جو ہے ہمارا جو دوسرا بلاک بنا، ہم نے اس کو ان کے نام سے موسوم کیا۔ اس کے بعد بلاک بنا، پھر ہمارے شہید دامودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے منسوب کیا۔ ان کی خدمات تھی کچھ اس طرح تھی کہ اس کو ہم نہیں، ہماری نسلیں فراموش نہیں کر سکتی۔ سن 2001 میں جب اکیڈمی کا قیام عمل میں آیا تو ہمارے ذہن میں بات تھی کہ اس کو 100% ندوے کے انڈر میں ہونا چاہیے، حضرت مولانا رابع صاحب کے انڈر میں ہونا چاہیے۔ حضرت مولانا رابع صاحب کئی سالوں سے ہم سے کہہ رہے تھے، حضرت مولانا کی زندگی ہی سے کہہ رہے تھے کہ ایک دعوتی یہاں ادارہ ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے دیکھا یہ بات آگے نہیں بڑھ رہی ہے، جامعہ کے ذمہ داروں کو انہوں نے مشورہ دیا کہ اس طرح کا دعوتی ادارہ یہ ہو سکتا ہے۔ جامعہ کے ذمہ داروں میں مولانا صادق صاحب، مولانا اقبال صاحب، مولانا ماسٹر شفیع صاحب اور مولانا عبدالعلیم صاحب اس کے لیے تیار بھی تھے، لیکن وہ بعض وجوہات تھی، اس طرح کا جو ہے نظام انتظامی اعتبار سے نہیں ہو سکا۔ پھر حضرت مولانا رابع صاحب خفا ہو گئے، کہنے لگے میں اب انتظار نہیں کر سکتا، میں کسی اور کو تلاش کروں گا، اس طرح کا دعوتی ادارہ وہاں پر ہو جائے گا، میں بٹکل کو چھوڑ کر کہیں اور قائم کروں گا۔ جب حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی تو ہم جب پہنچے مولانا کی تعزیت کے لیے تو مولانا نے کہا کہ اب آخری موقع ہے، ہم آپ کو جو مجلس تحقیقات میں شامل کر رہے ہیں، اگر آپ اب نہیں کریں گے، حالانکہ مولانا اس طرح کرنے والے نہیں تھے۔ پھر ہم لوگوں نے مولانا کے سامنے 3 شرطیں رکھی کہ جو ادارہ قائم ہوگا حضرت مولانا کے نام سے قائم ہوگا، ندوے کی جو ہے سرپرستی میں ہوگا، اور اس میں آپ کو بحیثیت ایک ٹرسٹی اس میں انتظامیہ کی جو ہے ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آپ کو اس میں شامل ہونا پڑے گا۔ حضرت مولانا نے کہا کہ یہ سب چیزیں ہمیں منظور ہے، آپ جا کے فوراً قائم کر دیجیے۔
پھر جب یہاں پر ہم لوگوں نے یہاں پر آ کے کام شروع کرنے کی متعلق سوچا تو سب سے پہلے اس زمانے میں فیکس کا زمانہ تھا. عبدالحمید صاحب بیٹھے ہوئے تھے, ان کا پورا کاروبار فیکس سے چلتا تھا. تو ہمیں جس طرح کے لوگوں کی ضرورت تھی وہ آنکھ بند کر کے حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ پر اعتماد کریں اور حضرت مولانا رابع صاحب کے تابع رہیں. پھر ہم نے مولانا مقبول صاحب موجود ہیں, مولانا عبدالباری صاحب تھے اور پھر عبدالغنی صاحب تھے. ہم نے کہا کہ عبدالحمید صاحب اور جو ہے سعید صاحب اس کام کے لیے سب سے موضوع لگتے ہیں. انہوں نے کہا کہ فوراً جو ہے ان سے رابطہ کرنا چاہیے. ہم نے ایک تفصیلی خط لکھا, اس کا جواب انہوں نے عبدالحمید صاحب نے دیا, سعید صاحب نے نہیں دیا. آپ جو کچھ بھی کریں, آپ جو بھی فیصلہ کریں, مجھے 100% منظور ہے. آپ کچھ بھی میرے متعلق کہیں گے, میری ذمہ داری ہے, میں اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں. آپ جو ہے آگے بڑھیے. اور اسی وقت انہوں نے ایک اچھی خاصی رقم انہوں نے, پھر ہمارے رکن الدین سکری صاحب نے, پھر عبدالغنی صاحب نے, اور پھر جو ہے ہمارے جو ہے متشن عبدالغنی صاحب نے, اور سعید صاحب نے بھی, اور پھر جان عبدالرحمان صاحب نے بھی اس وقت ایک رقم دی کہ اس کام کو آگے بڑھایا جائے, نصابی سلسلے کو. اس کے بعد جب اور بات آگے بڑھی تو ہم نے دیکھا کہ ہمارا کام جو ہے صدیق نشیمن انہوں نے کہا کہ آپ کے ہمارے حوالے کیا اور کہا کہ آپ یہاں پر جو ہے بیٹھ کے کام کیجئے. اس وقت عبدالحمید صاحب بھٹکل میں موجود تھے, حضرت مولانا رابع صاحب تشریف لائے, اور ایسے ہم 10-15 آدمی تھے. افتتاح کے لیے گئے. افتتاح کے لیے جب ہم پہنچے, مولانا کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے, آپ پیچھے سے آئے اس مکان میں, اور اس کے بعد حضرت ملپا صاحب, ڈاکٹر ملپا صاحب رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. یہاں پر حضرت بابو کو معلوم تھا کہ یہاں پر کیا ہونے والا ہے. حضرت مولانا نے کہا کہ آپ جو ہے یہاں جو لوگ جمع ہیں آپ ان کے سامنے بتا دیجیے یہاں کیا ہونے والا ہے. میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. میں نے محمد مقبول صاحب کو اشارہ کیا, محمد مقبول صاحب میرے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا. محمد مقبول صاحب نے عبدالواری صاحب کو اشارہ کیا, انہوں نے بھی کہا کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. حضرت مولانا نے کہا ہم دعا نہیں کریں گے جب تک آپ بتائیں گے نہیں. یہاں کے لوگوں کو جو 10-15 لوگ بھی نہیں تھے, سمجھ میں کچھ بھی نہیں آ رہا تھا. ہماری سمجھ میں جو کچھ آیا اس زمانے کے اعتبار سے ہم نے کہا کہ یہاں پر یہ اس طرح کا کام ہوگا. حضرت مولانا بہت خوش ہوئے, بہت دعائیں دی. پھر سعید صاحب نے اس مکان کے لیے جتنے فرنیچر کی ہمیں ضرورت تھی وہ پورا فرنیچر اپنے گھر سے فراہم کیا. وہ کرسیاں, وہ ٹیبل, وہ سب چیزیں اعلیٰ درجے کی جو ہو سکتی تھی وہاں سے ان کے گھر سے آئے. حتیٰ کہ پردے بھی, یہاں محسن صاحب ان کے داماد بیٹھے ہوئے, ایک یہ ان کی والد صاحب اس زمانے میں تھے, ایک یہ چیز انہوں نے گھر سے لا کر دی. ہم لوگ 3 سال وہاں رہے 2003 تک. 2003 کے بعد پھر اس کی ضرورت محسوس ہوئی, کام بڑھ رہا ہے اور آگے پہنچ رہا ہے. ہمارے اپنی خود مستقل زمین کی ضرورت ہے, عمارت کی ضرورت ہے. پھر مشورہ یہ ہوا کہ اس سلسلے میں تعاون کے لیے دورہ کیا جائے. میں دورے کے لیے پہنچا اور جو کچھ ہوا آپ سب کو معلوم ہے. کچھ ملا نہ ملا, لیکن بہرحال جیل کی ہوا کھانی مل گئی. 10 دن تک رہا. 10 پیسے اللہ گواہ ہے, 10 پیسے وہاں پر جو ہے کسی سے نہیں ملے. بہرحال جیل تو مل گئی اور معلوم ہو گیا کہ سنت یوسفی کیا ہوتی ہے. میں واپس آیا, عبدالحمید صاحب کا اور سعید صاحب کا فون آیا, الیاس فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی دے نہ دے اللہ ضرور دے گا. جہاں آپ کو زمین کی ضرورت ہے, جس طرح کی زمین کی ضرورت ہے, آپ جو ہے وہاں جا کے تلاش کیجئے. ہم سے جو ہو سکے گا ہم کریں گے, لیکن آپ کا کام نہیں رکے گا. اس وقت ہم نے زمین تلاش کرنی شروع کر دی. پھر زمین تلاش کرتے کرتے مستقل ایک زمین ایسی ملی جہاں پر جو ہے کم قیمت کی تھی. پھر عبدالغنی صاحب نے کہا یہاں سنگ بنیاد رکھیں گے, اس کے کچھ پیسے بھی ایڈوانس دیے. آئے موقع پر ایک شخص آیا کہنے لگا اس جگہ آپ کی اکیڈمی نہیں بن سکتی. حضرت مولانا جانے والے ہیں, مجھے ابرار صاحب نے جا کے, مجھے یاد آتا ہے وہاں جا کے جو ہے پتھر رکھوائے اور زمین کھدوائی, لیکن بہرحال وہاں بھی اللہ کی طرف سے مقدر نہیں تھا. پھر اللہ غریق رحمت کرے, عبدالغنی صاحب نے زمین تلاش کرنی شروع کر دی. زمین پھر مل گئی. پھر انہوں نے کہا کہ میں اپنی پوری کمپنی کی طرف سے وہ زمین دوں گا. 2 لاکھ کی تھی, 2.5 لاکھ کی تھی, 4 لاکھ کی تھی. ہم پھر جا کے رک گئے 8 لاکھ تھی. عبدالغنی صاحب نے کہا کوئی بات نہیں, میں 8 لاکھ روپے یہاں سے بھیج رہا ہوں اپنی کمپنی سے. پھر عبدالغنی صاحب نے کہا, اس میں مولانا مقبول صاحب بھی پیش تھے کہ ہماری زمین ایسی ہونی چاہیے کہ آئندہ ہمارے پروجیکٹ کے لیے اس میں سب چیزیں آ سکے. پھر ہمارا کوٹا بڑھتے ٹارگیٹ بڑھتے 32 لاکھ تک پہنچ گیا. پھر عبدالغنی صاحب نے اپنے ایک جاننے والے سے, مولانا ابرار صاحب کے چچا سے جا کے مل کر ملاقات کی اور پھر اکیڈمی کی. 32 گنٹا زمین, 65 گنٹا زمین جو ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. اس میں سب سے بڑا حصہ ان چاروں ان کے شرکا کا ہے اور ذاتی طور پر ان کا ہے.
اس کے بعد پھر مجھے آج تک جانے کا موقع نہیں ملا. مالی اعتبار سے, یہاں کی ضرورتوں کے اعتبار سے جتنا انہوں نے مجھے یکسو کیا, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اگر یہ یکسوئی نہیں ہوتی, انسان کو مالی اعتبار سے بھی یکسوئی کی ضرورت ہے اور خانگی اعتبار سے بھی یکسوئی کی ضرورت ہے. کوئی بڑا سے بڑا نہیں, چھوٹا کام بھی انسان نہیں کر سکتا. میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں اس میں سب سے زیادہ حصہ ہمارے عبدالحمید صاحب کا اور جو ہے سعید صاحب کا ہے, اور اس سے پہلے جو ہے محتشم عبدالغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. میں ان کے احسانات کو بھول نہیں سکتا. کوئی بڑا سے بڑا پروجیکٹ آیا, کوئی بڑی سی بڑی بات آئی, اس سے کہتے تھے آگے بڑھیے, اس کی فکر نہ کیجیے. ان کے ہاتھ میں پیسے اس وقت نہیں ہوتے تھے, پھر بھی کہتے تھے کہ بڑھ جائیے. اس کے بعد پھر کئی دنوں کے بعد, بلکہ کئی مہینوں کے بعد کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انتظام کر دیا. ایک اور دو میں بتا نہیں سکتا. آج بھی جو ہے مجھے وہ رہے کہ ان کی باتیں, سعید صاحب دونوں کا مزاج الگ ہے, دونوں کی کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. عبدالحمید صاحب کا الگ, سعید صاحب کا الگ. مزاج میں بھی 19-20 کا فرق نہیں, 100 اور 1000 کا فرق ہے, 100 اور 1000 کا. لیکن جس طرح محبت سے رہے آپس میں, ایک دوسرے کے حقیقی بھائیوں سے زیادہ. بابا بھیو نہیں تھے, بار بار صحیح حمید میں دیکھتا تھا بار بار ایک دوسرے پر اعتماد. کچھ بھی کہو سعید کو پوچھو, سعید پوچھے حمید کا بلّہ بالکل تیار ہے. اس کے بعد بھی الحمدللہ میں سمجھتا ہوں یہاں اس وقت جو عورت نظر آ رہی ہے, اس زمین کے حصول میں, عمارتوں کی تعمیر میں انہوں نے دوسروں سے نہیں دیا. اللہ گواہ ہے, لوگ کہتے ہیں ان کے خاندان کے متعلق کہ ان کے ہاتھ اتنے کشادہ نہیں ہیں جتنے کشادہ ہونے چاہیے. میں نے کہا ہمارے بھٹکل کی تاریخ میں ہمارے اداروں کو انہوں نے اپنے پیسے سے, ذاتی پیسے سے جتنا دیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج کی تاریخ میں کم از کم کسی نے نہیں دیا. جامعہ اکیڈمی کو نہیں, میں سمجھتا بھٹکل کے اداروں کو. ہم نے جب بھی کہا, میں جاتا ہوں کہتا ہوں فلاں ادارے کے لیے اتنی ضرورت ہے, پہلے تو مجھے ڈانٹ دیتے ہیں نہیں میرے پاس اس وقت نہیں ہے, پھر خود وہ شام کو فون کر دیں گے ہاں ان کو بھیج دیجیے. ابھی میں نے ایک ادارے کے تعلق سے کہا ایک بڑی رقم کی ضرورت ہے, کہہ رہے کہ میرے پاس اس وقت ہاتھ میں نہیں, پھر واپس فون کیا عبدالحمید صاحب نے, نہیں ان کو بھیج دیجیے وہ دے دیں گے. پھر جا کے میں نے کہا وہ پیسے پورے نہیں ہو رہے اور چاہیے, دے دیا. کب مانگا, کہاں مانگا, کتنا مانگا, کیسے مانگا, ذاتی طور پر بھی. اور میرے ساتھ ان کا تعلق اپنے بیٹوں سے کم نہیں تھا. عبدالحمید صاحب کی ایک بڑی رقم ملی, انہوں نے اپنے بچوں میں تقسیم کی. جتنی رقم بچوں کو دی اس سے دگنی رقم ہمارے ادارے کو دی. کہا کہہ رہے کہ میری ذاتی رقم ہے, مجھے فلاں جگہ سے نفع کے اندر ملی ہے, اس کو آپ لگا دیجیے. اس کا جو سیکنڈ فلور ہے جو بنا ہے عبدالحمید صاحب کی ذاتی صرفے سے بنا. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ اگلی جو ہے ہمارے لیے اسکول کے لیے عمارت کی ضرورت نہیں. کہنے لگے میں سعید سے بات کرتا ہوں, تم کام شروع کرو. ایک بہت بڑی رقم, ابھی جو ہمارے چوتھی عمارت جب آپ داخل ہو رہے ہیں بائیں طرف کی, انہوں نے اپنے ذاتی سعید صاحب سے مل کر, اپنا کسی سے لے کر نہیں, ایک پیسہ ان کا اپنا, ان کا ذاتی اور پیسہ پورا لگا دیا. اور اس کی فکر مجھ سے زیادہ انہوں نے کی, یہ ہونا چاہیے, اس طرح ہونا چاہیے. یہ میں ان کے احسانات کو بھول نہیں سکتا. مجھے خوشی ہے کہ ان کی زندگی ہی میں, ہم نے ان دونوں کی زندگی میں ان کے احسانات کو یاد رکھ کر ان کی یادگاریں بنائی ہیں. ایک یادگار نہیں ہوں گی, یہ سب بچے آپ کے یادگار ہوں گے, یہ سب دعوتی کام آپ کے یادگار ہوں گے. یہ سب کام اللہ تعالیٰ قیامت تک جو لے گا ہمارے برابر انشاءاللہ آپ کو برابر حصہ ملے گا انشاءاللہ. ہمارا عبدالغنی صاحب کو بھی ملے گا, مولانا عبدالباری صاحب کو بھی ملے گا, ملا اقبال صاحب کو بھی ملے گا, ملپا صاحب کو بھی ملے گا, اور ہمارے جتنے اس دنیا سے جا چکے ہیں انہیں صاحب کو بھی ملے گا. جتنے ہمارے محسنین ہیں ان سب کا حصہ ہے. اس میں ایک بہت بڑا حصہ مرحوم جو ہے سعید دامودی صاحب کا ہے. سعید دامودی صاحب, ایک مولانا مقبول صاحب نے کہا بڑے علم دوست, دو شخصیتیں ان دونوں کے لیے ہمیشہ بڑی عزیز رہی. ان کے لیے تو ایک ہی شخصیت ہے, ان کے لیے دو شخصیتیں تھیں. ان کے لیے صرف مولانا علی میاں صاحب ہے, ان کے لیے حضرت مولانا علی میاں صاحب کے ساتھ حضرت مولانا عبدالباری. ان دونوں کے نام سے جب بھی ہم نے ان سے رجوع کیا کسی کام کے تعلق سے, ان لوگوں نے کبھی جو ہے تعامل نہیں کیا. آنکھ بند کر کے نہیں, پورا جسم بند کر کے جو کچھ ہو سکتا تھا اس کے لیے وقف کیا. مجھے یاد آتا ہے 1991 میں ہم شباب اسلام کے کیمپ کے لیے دبئی گئے, اور شباب اسلام کا کیمپ یہاں پر قائم کروانے میں عبدالغنی صاحب بھی تھے, اور منیری صاحب بھی تھے, ماسٹر شفیع صاحب پیش تھے, ملا اقبال صاحب تھے, مولانا صادق صاحب تھے. بڑا خرچہ تھا. میں دبئی گیا, سب لوگوں نے انکار کر دیا. 5 آدمی اس وقت تھے, انہوں نے کہا حضرت مولانا کی موجودگی میں ہو رہا ہے. اس وقت کے 2-2 ہزار ریال. عبدالحمید صاحب, سعید صاحب, سی خلیل صاحب, قاضی ابراہیم صاحب, اور ہمارے محتشم عبدالباری صاحب, انہوں نے کہا جتنا خرچہ ہے ہم برداشت کریں گے. وہ پورا پیسہ انہوں نے اس زمانے میں دیا.
پھر شباب اسلام کا ایک تاریخی کیمپ ہوا، جس کے بعد ایک پھر دعوتی اعتبار سے ایک تحریک ہوئی بھٹکل کے آس پاس. میں اس کی تفصیل میں جانا نہیں چاہتا. اس کے بعد پھر ہم نے دیکھا نظریے کے تعلق سے کوئی بات ان لوگوں سے کہتے تھے، ہمیشہ ہم سب سے پہلے حاضر رہتے تھے، دلانے میں بھی دینے میں بھی. ہم نے کہا تفسیر ماجدی کی ضرورت ہے، 3.5 لاکھ روپے خرچ کی ضرورت ہے، فوراً ابھی بات ہوئی، شام کو پیسے لا کر دے دیے. ہم نے کہا محمد علی کی ذاتی ڈائری کے لیے پیسے کی ضرورت ہے. پھر ان کو شوق تھا دعاؤں کا. حضرت مولانا عبد المجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، دعا، مجھے کتاب کا نام یاد نہیں آ رہا، مناجات مقبول. ملپا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی اتنی تعریف کرتے تھے، اتنی تاثیر ہے اس کے اندر حضرت مولانا عبد المجید صاحب کی. اس کو ایک دفعہ نہیں چھاپا سعید صاحب نے، 10 دفعہ چھاپا. ابھی میں نے انتقال سے پہلے کہا کنڑی ترجمے کی ضرورت ہے قصص النبیین کی، کتنے پیسے کی ضرورت ہے، فوراً لا کر دے دیا. لیکن بات کرنے کے بعد 55,600 کہا، 100 پر ایکسٹرا نہیں دیتے تھے. آپ نے کہہ دیا، میں سوچ سمجھ کے کہتا تھا. یہی حال عبد الحمید صاحب کا. ماشاءاللہ کبھی بھی کوئی کام کے لیے حضرت مولانا کی نسبت سے ہم نے ان سے رجوع کیا، انہوں نے کوئی تعامل نہیں کیا. اور لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے صرف ہمارے اکیڈمی کو دیا، انہوں نے کسی ادارے کو نہیں دیا. عبد الحمید صاحب کا مزاج ہے، سعید صاحب کے مزاج میں فرق ہے. سعید صاحب ہر ادارے میں جاتے تھے، عبد الحمید صاحب کا ایک ہی مزاج رہا، جامعہ سالیات اکیڈمی کے علاوہ تیسرے ادارے میں کبھی انہوں نے شرکت ہی نہیں کی. لیکن کبھی ان لوگوں نے اپنی شرکت نہ ہونے کے باوجود تعاون جو ہے کرنے نہ کرنے کے سلسلے میں تعامل نہیں کیا. کتنا تعاون کیا انجمن کا میں بتا نہیں سکتا، کتنا تعاون کیا بھٹکل کے اداروں کا میں بتا نہیں سکتا، کتنا تعاون کیا بھٹکل کے آس پاس کے اداروں کا بتا نہیں سکتا. ایک ایک ادارے کے یہاں لوگ موجود ہیں، وہ گواہی دیں گے. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو دیا تھا یہ سب برکت تھی. یہ بار بار کہتے ہیں، کل بھی عبد الحمید صاحب نے کہا ہم نے اپنی پوری جمع پونجی، جب جامعہ قائم ہوا 1962 میں ان کی میٹنگ ہو رہی تھی، یہ چھوٹے تھے، 18-19 سال کے تھے، ان کو میٹنگ میں اندر جانے کی اجازت نہیں تھی. ان کے خسر اور ان کے چچا آپس میں میٹنگ کر رہے تھے، ملپا صاحب، منیری صاحب اور بڑے چڑو صاحب وغیرہ. یہ کانا پوسی سن رہے تھے. جب معلوم ہوا بھٹکل میں دینی ادارہ قائم ہوا ہے، واچس کا کاروبار شروع کیا تھا. جتنی کل رقم تھی، یہ نہیں کہ یہ 10,000 اور 5,000 کی بات، اس زمانے میں اگر ان کے پاس 10 لاکھ بھی ہوتے، انہوں نے پوری رقم اٹھا کے جامعہ کے حوالے کر دی. آج کہتے ہیں آج اس رقم کی برکت ہے، اس کی بات اللہ تعالیٰ نے چھپر پھاڑ کے دیا. جو اللہ کے راستے میں خرچ ہوتا ہے اچھی نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ اس کو ضائع نہیں کرتے. آخرت میں جو دیتے ہیں اس سے زیادہ اللہ اپنی آنکھوں سے دکھاتے ہیں، دنیا میں بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ مرحوم جو ہے ہمارے سعید صاحب کی جو ہے بار بار مغفرت فرمائے. قرآن مجید سے آخری شغف، کوئی دن ان کا قرآن مجید پڑھنے سے نہیں جاتا تھا، ترجمہ ہمیشہ دیکھتے رہتے تھے. اور کل بھی بات ہوئی، سراج صاحب سے بات ہوئی، 90 سال کی عمر ہونے کے باوجود کبھی فرض نماز بیٹھ کے نہیں پڑھتے تھے. سنتوں کا بڑا اہتمام رہتا تھا، روزانہ کے معمولات پڑھنے کا بڑا اہتمام رہتا تھا. کھانے پینے میں جو احتیاط نہیں کرتے تھے، معمولات جو بتا دیا گیا، جو سمجھا دیا گیا، کتاب پڑھی آتے تھے. الیاس ہم نے کتاب میں یہ پڑھا، آپ کی کتاب میں یہ پڑھا، آج سے میں نے کرنا شروع کر دیا، آج میں نے اوابین پڑھنی شروع کر دی، آج میں نے دعا پڑھنی شروع کر دی. اللہ جزائے خیر دے. دینی اعتبار سے بھی کم نہیں تھے. سرکل پہ جو ہے مسجد تھی، گھر سے پیدل ہمیشہ ان کے گھر والے گواہی دیں گے، ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز میں شریک ہوتے تھے. آج بھی میں دیکھتا تھا ان کو، ماشاءاللہ بیمار رہنے کے باوجود گاڑی منگا کر ڈرائیور کے ساتھ دور دور نمازوں میں جانا، اذان ہوتی ہے مسجد میں پہنچنا، اور جو ہے رات کو اٹھنا، تہجد پڑھنا، 1 اور 2 آخری درجے کی. پھر اس کے بعد ان کی اہلیہ، پہلی اہلیہ کا انتقال ہوا. دوسری اہلیہ جب ان کے بعد آئی تو انہوں نے ان کا آمادہ کیا، اب میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے اتنا بڑا مکان ہے، تمہارا مکان رکھ کر کیا کرو گے. ان کو آمادہ کیا، اس کو اللہ کے راستے میں وقف کرو. اور پھر جب اس نے کہا کہ میں اللہ کے راستے میں وقف کر رہی ہوں، پھر کہا میرے نزدیک سب سے زیادہ مستحق اس وقت اکیڈمی ہے. یہ پورا مکان اٹھا کے انہوں نے اپنی اہلیہ سے کہہ کر اکیڈمی کے نام وقف کرایا اور کاغذ بھی لکھ کر دیا. کہنے لگے کچھ دن کے اندر ہی اس کو اللہ نے، وہ 30-35 لاکھ کا مکان تھا، اللہ نے اس اہلیہ کو، اللہ ان کی عمر برکت عطا فرمائے، ان کا ذاتی پیسہ تھا، اس سے دگنا مکان جو ہے سعید صاحب نے خرید کر اس کو وقف کر دیا. کہا کہ تم نے آخرت کے لیے دیا، دیکھو اس سے دگنا تم کو دنیا کے اندر مل گیا. وہ خود دینے والے نہیں تھے، دیتے تھے، دلاتے تھے، تحریک کرتے تھے. اور ہر اچھے کام میں جو ہے میں نے کبھی کبھی ان کو غیبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا. میرے ساتھ گھنٹوں بیٹھے رہتے تھے، رشتے داری بھی ہو گئی، کبھی کسی کی غیبت نہیں، بات آگے بڑھ جاتے تھے. کبھی غیبت یہ معمولی بات نہیں ہے. یہی ایک چیز ہے میں سمجھتا ہوں ان کی مغفرت کے لیے کافی ہے.
اللہ نے ان کو زندگی میں کسی کا محتاج نہیں رکھا. معمولی بات نہیں, ان کے گھر والوں کے لیے, ہمارے لیے یہ کیا سمجھتے ہیں, خوشخبری کی بات ہے. اللہ نے ان کو اچھی حالت میں اٹھایا, کسی کے محتاج نہیں رہے, پیشاب پخانے کے لیے کسی کا سہارا نہیں لیا. ایک دن پہلے تو ان کے بیٹے کہہ رہے کہ ان کو فون آیا, کوئی بیماری نہیں پڑو. یہی الحمدللہ ہمارے عبدالحمید صاحب کا ہے, ان سے 2 سال بڑے ہیں, پوری ہوش و حواس کے ساتھ ہے, نمازیں پڑھتے ہیں, مسجدوں میں جاتے ہیں, ہر چیز یاد ہے. جیسے 20 سال پہلے ڈانٹتے تھے اس سے زیادہ ڈانٹتے ہیں, پوری چیزیں یاد ہے. ایک چیز یاد ان کو رکھ کر جو ہے لوگوں کو جو ہے تربیت کرنا, کوئی ان سے سیکھے. اللہ بال بال مغفرت فرمائے. ایک باتیں نہیں, ان کی باتوں پر باتیں مجھے یاد آ رہی ہیں, اور بس ہم نے ان کی قدر نہیں کی, ہمیں احساس ہے, اب ہمیں قدر کرنی چاہیے. جامعہ کے لیے عبدالحمید صاحب نے اور سعید صاحب نے جو قربانی دی, منیری صاحب کے انتقال کے بعد تعمیری اور انتظامی ضرورتوں کے لیے میں چونکہ واسطہ بنتا تھا, میں اس کی گواہی دیتا ہوں. جامعہ کی اتنی بڑی خدمت منیری صاحب کے انتقال کے بعد تعمیری ضرورتوں کی تکمیل کے لیے اپنے ذاتی سرمایے سے, اور پتہ بھی نہیں چلتا تھا ناظم صاحب کو بھی, بس میرے حوالے کرتے تھے, میں کھڑے ہو کر ناظم صاحب سے اور شورا سے اجازت لے کر وہ تعمیرات کرتا تھا. ثانویہ کی ہاسٹل کی عمارت ہو, ثانویہ کی درسگاہ کی عمارت ہو, کتب خانے کی اوپر کی عمارت ہو, درج حفظ کی عمارت ہو, یا کوئی اور عمارت ہو. اس کے بعد پھر جو ہے جامعہ میں الحمدللہ منیر صاحب کے خواب اور ملپا صاحب کے خوابوں کی تکمیل ہوتی گئی. ہمیں قدر کرنی چاہیے, اور جو اپنی زندہ ہے اپنی محسن شخصیات, ان کے احسان کو سمجھ کر نئی نسل کو آگاہ بھی کرنا چاہیے. احسان فراموشی سے جیسے بے برکتی ہوتی ہے, احسان شناسی سے برکت بھی ہوتی ہے. یہاں پر جو کام ہو رہا ہے, جامعہ میں ہو رہا ہے, جامعہ رسالیات میں ہو رہا ہے, اس میں ان سب کا بڑا حصہ ہے. ان کے والدین کا بھی اور ان کی جو ہے آبا اجداد کا بھی, یہ ابوبکر اسماعیل صاحب کا بھی. میں ان کی نسلوں سے کہوں گا, ان کی اولاد سے کہوں گا, اس طرح نہیں, آپ کو اس سے بڑھ گئے انشاءاللہ. اس طرح کے دینی کاموں میں آپ کو حصہ لینا ہے, اور بھرپور حصہ لینا ہے, اور خالی پیسہ دے کر نہیں, وقت دے کر. میٹنگ میں سب سے پہلے آنے والے, شروع سے آخر تک بیٹھنے والے, ایک چیز سننے والے, باہر جا کے تبصرہ کرنے والے, بتانے والے, تم نے یہ کہا, یہ کیسے, وہ کیسے, ماشاءاللہ, پھر تحقیق کرنا. بس میں زیادہ لمبا وقت نہیں چاہتا. ہمارے عبدالحمید صاحب بھی کچھ 1-2-4 منٹ ان کے تعلق سے کہیں گے. ناظم صاحب ہیں, صدر صاحب ہیں, پھر مولانا عبدالرب صاحب, مولانا خواجہ صاحب وغیرہ بھی ہیں, مولانا فاروق صاحب بھی ہیں, مختصراً اپنے تاثرات بیان کریں گے. مولانا ہمارے شعیب صاحب بھی ہیں جو ان کے بہت ہی قریب رہے, مولانا عبدالعظیم صاحب, انہوں نے جن کے ساتھ وہ ہمیشہ نماز پڑھتے تھے, اس وقت جو ہے پیدل آتے تھے. میں ان سب سے گزارش کروں گا, مولانا طلحہ صاحب وغیرہ سے بھی مختصراً صحیح ان کے تعلق سے جو آپ کہہ سکتے ہیں جس سے ہمارے بچوں کو فائدہ ہو, ضرور بیان کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی بال بال مغفرت فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. قوم کو, ملت کو, ہمارے اداروں کو, جامعہ کو, جامعہ صالحات کو, ہمارے اکیڈمی کو اور پبلک اسکول کو اللہ ان کا نعم البدل عطا فرمائے, اور ان کے سیئات کو درگزر فرما کر ان کو یاد رکھتے ہوئے ہمیشہ ان کے لیے دعائیں کرنے والا بھی بنائے, اور ان کی اچھی چیزوں کو اپنا کر ان کی طرح نیک کام اور دینی کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ خیراً احسن الجزا. جو کچھ صفات بیان کیے گئے اور اب جو بیان کیے جانے والے ہیں باقی, اللہ تعالیٰ ان سب صفات پر ہم سب کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جہاں تک احسان شناسی کی بات آئی کہ احسان شناسی سے برکت ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں سب سے زیادہ احسان شناسی کا یہ جو عمل اور اپنے محسنوں کو یاد رکھنے میں سب سے زیادہ آگے جن لوگوں کو دیکھنا ہوا ہے, اس میں ہمارے محترم مولانا الیاس صاحب ہیں. بہت ہی زیادہ اپنے محسنوں کی وہ قدر کرتے ہیں, اور شاید ان کی زندگی میں جو اللہ نے ان کو ترقی دی, برکت دی, اور جو عروج عطا فرمایا ہے, شاید ان کی چند صفات کے اندر اس صفت کو سب سے بڑا دخل ہے کہ اپنے محسنوں کو یاد رکھنا اور بار بار ان کا تذکرہ کرنا. اس کے بعد میں ایک ایسی شخصیت کو سے گزارش کروں گا جو الحمدللہ اپنے اندر بہت سے صفات بھی رکھتے ہیں, کمالات بھی رکھتے ہیں, اور جن کی قوم و ملت کے تعلق سے بہت خدمات بھی ہیں. میں گزارش کروں گا ناظم جامعہ اسلامیہ بھٹکل جناب محترم المقام جناب ماسٹر شفیع صاحب دامت ظلہ سے کہ مرحوم کے تعلق سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم علماء کرام, معزز حاضرین, عزیز طلبہ, یہ تعزیتی اجلاس جناب سعید حسین دامودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ
ان کی نسبت سے منعقد ہوا ہے. ٹھیک ہے بس بہت ساری باتیں سامنے آ گئی ہیں. اب میرے اپنے جانچ اور یا اپنے نظریے کے مطابق ان کا علمی ذوق ایک ایسی شخصیت سے ہو گیا تھا ابتدائی میں. وہ تعلق ان کا ایسا رہا کہ ان تمام باتوں کو لینے میں وہی راستہ بنتا ہے. دین سے وابستگی جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی رہنمائی میں اس کے دن گزارتے ہیں. اب اس نقطے کو سمجھ لو. حسین احمد یعنی سید احمد یعنی سید حسین نامودی صاحب جو ہیں وہ ایسے کاروباری آدمی اور کیا کہتے ہیں اس کو ینگ اور اسٹار گویا کہ ایسے ہیں. اب ان کا سفر لنڈن کا بھی ہوا ہے, مجھے یاد پڑتا ہے, ان کا امریکہ بھی ہوا ہے. وہ ایسے چلتے پھرتے نوجوان, بلکہ ان کے خود فرزند بتاتے تھے باپ ہمارے ہم سے گویا کہ چوکس رہتے ہیں. اب ان کا ابتدائی دور یا ان کی تاریخی جو واقعات آپ کے سامنے آ گئے, اور جامعہ کی نسبت سے سن 62 مارچ کا وہ مہینہ مجھے یاد پڑتا ہے, شاید 10 شوال کی تاریخ ہوئی, جو مشورہ ہو رہا تھا جیسے ابھی کہا گیا, مری صاحب خجندی ملکہ, پھر ہمارے ملپا صاحب, پھر ہمارے کون سادہ جفری صاحب, ڈی ابوبکر صاحب, پی ڈی اسماعیل صاحب, ان کی میٹنگ چلتی تھی. یہ اپنے شاید آگبوڑ والا بلڈنگ ہوگی وہ پرانی, وہاں جو ان کے مشورے ہو رہے تھے. یہ لوگ اپنے اس وقت ان کو بچے ہی کہتے تھے. اب بچے اس وقت دینے والا میں پہلے 3,500 روپये جمع ہو گئے تھے, اس میں 1,000 روپये ڈی اسماعیل اور ڈی ابوبکر صاحب, پھر اس کے بعد آئی جی اسماعیل ہمارے الخبر صاحب ان کا 1,000, پھر ان کا ملا جلا سب کا 4 کا 1,000, پھر سادہ جفری صاحب کا 500. یہ پہلی رقم ان کی جمع ہو گئی ہے 3,500 روپये. بس کام چلا 3,500 سے. لیکن کام چلنے کے بغیر پیسے چلا دیتا اللہ تعالیٰ. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں. اب میں اپنی پرانی رودات پڑھ رہا تھا ڈی اسماعیل صاحب کی سننے میں, وہ ایک دم مایوس ہو گیا. عبدالحمید ندوی صاحب کی خدمت میں آ گئے, ارے کیا ہوا؟ پھر انہوں نے کہا نہیں, ڈرنا نہیں ہے, مقابلہ کرو. یعنی اس وقت کی بات ہے, آپ مقابلہ کرو گے تو مقابلہ مارنے کا نہیں ہے, بلکہ کوئی آ جائے گا تو سنبھلنا چاہیے نا. کام کرنے میں جب آدمی بڑھتا ہے تو مقابلے کے لیے ہمت بھی ہونی چاہیے. ہمت کے ساتھ دینے والے اللہ تعالیٰ پیسہ بھی دلاتا ہے. اب امیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ان کی ماشاءاللہ ہمت ہے. کچھ واقعات ایسے بہت سارے ہیں, لیکن مجھے زیادہ کچھ کہنا, لیکن میں اپنا ان کا علمی ذوق جو ہوتا ہے وہ عجیب ہے. یعنی کتابوں کی طرف ان کی توجہ زیادہ رہتی تھی. آخر میں کوئی گھر پر جاتے وہ کوئی کتاب ان کی الٹی پلٹی دکھاتے تھے, یہ دیکھو یہ دیکھو. پھر ان کی پرانی مقبول یعنی پرانی جو ان کی مقبول مناجات مقبول ہے, اب یہ نہیں چھپائی, نہیں پرانی, میں اپنے ہاتھ سے کئیوں کو دیا ہوں, ایسے پہنچانے کا نظام کرتا تھا. اس میں مختلف دعائیں ہیں. اب اس پر ایک عجیب ان کی محبت ہوتی تھی. کبھی بھی جاتے وہ 4-5 کتاب لے آتا تھا, پہنچا دیتا تھا. پھر ابھی حال میں کوئی تفسیر وغیرہ لکھی ہے وہ بھی ہم کو پہنچا دیا. آپ کو دوسری جلد نہیں ملی وہ پہنچاتے تھے, گھر تک پہنچا کے گئے. یعنی ذوق ہو تو پہنچانے کے لیے گھر تک ہمارے آ گئے دینے کے لیے. بس اتنی تڑپ, اب ہمیں بھی وہ ذوق پیدا ہو. اب مجھے برابر یاد پڑتا ہے, اب داخلے کی سلسلے میں سن 65 شاید میں جب داخلہ میرا جامعہ میں خدمت کا موقع ملا تھا, اس وقت ہمارے ان کے ایک بیٹے عبد الماجد, پھر ہمارا ریاض ہماری محسن کے بھائی وہ, پھر ہمارے محمد علی قمر کے صاحب کے بھائی, پھر ہمارے محسن, خود 6 لڑکے آئے تھے ساتھ میں. سب ہائی اسکول میں پڑھنے والے تھے, چھوٹے چھوٹے ان کو لا کے رکھا. جامعہ مسجد میں جب پڑھاتے تھے عبد الماجد کو پڑھاتے, اس کو یاد نہیں رہا, وہ چلا اللہ کو پیارا ہو گیا. پر اب بھی اپنا جذبہ رکھیں. اب مدرسے کی نسبت سے ہمارا ایک تعلق ہو. ہم خود سہتے تھے ڈی اسماعیل صاحب سے, پر آپ کے بچے ارے پڑھیں گے ابھی روف ہے, اور پھر کون ہے 2-4 ہمارے طالب علم ہیں ہمارے. کل اپنا بھی ذوق ہو. اب ہم چاہتے ہیں کہ ان کے گھرانے میں بھی حافظ قرآن ہو جائے, یہ بھی جذبہ رکھے. ان کے یہاں میرا خیال میں بھی ذوق بہت کم لگ رہا. اب ڈی ابو مال میں ہمارے جانے کا اتفاق نہیں ہوتا, ورنہ اسی نسبت سے ہم جاتے تھے. اب ایک تعلق ہوتا ہے, وہ کھانے پینے کے لیے نہیں, عجیب ایک محبت ہوتی تھی. اب کچھ اس زمانے کے مالدار لوگ ایسے بھی رہتے تھے. اب مصباح غفور کا نام کو یاد پڑا, اس وقت دینیات کوئی کونسل بنتی تھی, یعنی دینیات کونسل پہ جو بنی تھی نا اس زمانے میں, اب غفور صاحب ماہانہ 100 روپئے دیتے تھے. اب یہ سب تعلق میرے خیال میں خالد سعید صاحب کا عثمان صاحب ماسٹر صاحب سے بھی ان کا تعلق تھا. یعنی وہاں بھی ان کا سپورٹ بہت زیادہ رہتا تھا پڑھنے والوں کے لیے. اب دیا ابوبکر کو کیا سمجھتے ہیں ہم لوگ, ہم سے کہتے ہیں ارے کوئی پڑھنے والا ہے, کوئی ڈاکٹر چاہنے والا ہے, اب کون پڑھنے والا ہے. اب وہ پہلے ہی پیپر میں دیتے ہیں
वजीफ़ा इतना देना है, ये करना है। पहले ज़माने वो नहीं था, बल्कि चुपके से पूछते थे, पढ़ने वालों को भी खबर नहीं थी कौन देता है, पढ़ के फारिग होने के बाद पता चलता हाँ फलाना ने इसकी मदद की है। अब वो माहौल हो मुखलिसीन थे, हमको क्या मालूम है। अब डी अबू बकर साहब उनका सफ़र जामिया के लिए एक दफ़ा हुआ था, मस्कत आए थे उस ज़माने में, और भी माशाल्लाह बड़े शेर थे उस ज़माने में। वहाँ के कौन से थे हमारे, हाँ इनके थे जियाउद्दीन के कौन शेर है तुम्हारे, सुहेल बॉन, वो उनको ताल्लुक़, वो बच्चा ये DA साहब हैं, अच्छा अच्छा, यानी वो भी उनके कपड़े ऐसे कुछ ऐसे थे, ऐसे ही, यानी उनका बहरहाल एक अजीब मोहम्मद। लेकिन मुझे याद पड़ता है उन लोगों की बात, यानी ऐसे ही अपने इलाके में देखा, रूही इलाका जो आपने देखने वाला देखा होगा, ऐसे दिखाया है, यहाँ इंशाअल्लाह सब दुकानें हो जाएंगी। और उनकी इंतकाल यानी वो जाने के बाद माशाअल्लाह वो इलाका पूरा दुकानों का हो गया। कुछ बुज़ुर्गों की अपने सुदान की क्या कहते हैं उसको, एक दूरअंदेशी वो होती है, वो देखते ऐसे पहचानते थे। हम मुनी साहब के सिलसिले में कहीं बताते हज़रत कैसे हैं, अरे संभालना भाई, गाड़ी को कभी ब्रेक नहीं रहता, संभालना है, यानी मशवरा देने में कभी ऐसा समझते थे। अब ये जो हमारे सही साहब हैं, इनकी बड़ी सारी खूबियाँ हैं, यानी इनका ताल्लुक़ ख़ास करके उस्मान हसन से ज़्यादा था और इल्मी गुफ्तगू उनकी होती थी। फिर खैर अब्दुल माजिद दरबारी के सिलसिले में तो आप लोग मुताला, जैसे सिद्ध कहा, अब पढ़ने वाले सिद्ध किसे कहते नहीं मालूम। हमारे ज़माने में कोबट्टे सलाउद्दीन साहब कुछ हमारे ओड़बस के जिम्मेदार थे, शायद आपने मुस्वा बिल्डिंग देखी होगी, वहाँ एक एक दीवार में बड़ा बड़ा खंबा है और बोर्ड पर रहने डांबर लगाकर वो सच वाला पैरा जो कॉलम होता है वो लिख के देते। क्यों, सच छोटा सा अखबार था, वो मुताले में किसको मिलता था, पहले इतनी कोशिश। अब हमारे लाइब्रेरी है, सब कुछ है, मुताले का शौक़ नहीं है। पर इन तमाम बातों को बताने का मतलब क्या है, सईद भाई का जो है इल्मी ज़ौक़ था, दीन से वाबस्तगी थी, अपने बड़ों से ताल्लुक़ था और बड़ों की बात मान कर चलने वाले थे। ये असल कमाल है, हमारे यही मिजाज नहीं बन रहा, बात मान कर चलना। अब अपने बड़ों की बात मान कर चले वो लोग, कहीं टकरा के नहीं गए मेरा ख्याल में, है कोई ऐसा वाक़या है, हर बात मान के चले हो, और यही सिफत इंसान के कामयाबी की तरफ ले जाती है। अब हमारी तबीयत वो नहीं रही है। और फिर अपने उनके वारसा जो हैं माशाअल्लाह, अल्लाह ताला सबकी हयात उम्र में बरकत अता फरमाए। जैसे उन्होंने जो अपनी खिदमत रखी है, अपना भी सिलसिला जारी रखिए जैसे भी हो, और ख़ुसूसन दीन में दीन के लिए, दीन की वाबस्तगी के लिए जो बन पड़ता है अपनी कोशिश करो। अपनी खिदमत करने वालों चले गए, अल्लाह उनकी दर्जात को बुलंद फरमाए, करवर उखड़ उनको इतनी सलाह फरमाया, उनकी भरपूर मग़फ़िरत फरमाए। और इन दुनिया के बाद मैं अपनी ज़्यादा चाहता हूँ वाक़िअ दामन रब्बिल आलमीन। मरहूम जनाब सईद दामूदी साहब का ताल्लुक़ जैसे जामिया अकेडमी जामियातुस सालिहात से था, इसी तरह अंजुमन के वो सरपरस्तों में से भी थे और साहिल ऑनलाइन के भी ज़िम्मेदारों में से थे। तो मुख्तलिफ़ इदारों में उनकी खिदमत रही है। इसके बाद मैं उस्ताद मोहतरम मौलाना शुआइब साहब के नदवी से गुजारिश करूँगा कि वो मरहूम के ताल्लुक़ से अपने ख़यालात का इज़हार फरमाएं। आगे आने वाली जुमला मुकर्रिरीन से मैं अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूँगा कि बराए करम वक्त बहुत हो चुका है, इसलिए वक्त का ख्याल रखते हुए अपने तासुरात ज़ाहिर फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबील करीम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मोहतरम हज़रात, बड़ी देर से हम लोग अपने मुहसिन जनाब मोहम्मद सईद हसन साहब के वफ़ात हसर आयात, सईद हुसैन साहब की वफ़ात हसरत आयात पर यहाँ जमा हैं। उनकी ज़िंदगी के अक्सर पहलुओं पर रोशनी डाल दी गई। हम लोग भी इब्तिदाई ज़माने से उनसे रोशनास रहे हैं और मिलना जुलना रहा है। इधर चंद सालों से दुबई भी आना जाना जब से हुआ तो वहाँ अक्सर जो है उनके मरकज़ुन नवाई ट्रेडर्स के अंदर बैठकर गुफ्तगू का मौका मिलता था। कल भी जब हम वहाँ थे तो जब शुरू का दौर था कोरोना वायरस का तो बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लेकिन जब लॉकडाउन खुला तो बाकायदा ऑफिस में आते थे अपने
اور 1-2 گھنٹہ بیٹھ کر کے جاتے تھے. تو ان کے آنے کا جب سلسلہ شروع ہوا تو ہم بھی جو ہے بڑی پابندی کے ساتھ ان سے ملاقات کے لیے روزانہ جاتے تھے. تو کل جب جانے کا موقع ہوا اس وقت بھی جو ہے انہوں نے جامعہ کے بارے میں پوچھا، اکیڈمی کے بارے میں پوچھا اور اس کی ایکٹیویٹیز، مولوی الیاس صاحب کے بارے میں پوچھا، کیسے ہیں طبیعت ان کی، کیا کر رہے ہیں. پھر ہم سے ایک مسئلہ بھی پوچھا کہ وہ تسبیح کی نماز کیسے پڑھی جاتی ہے. اس کے تعلق سے ہم سے جو ہے پورا ڈیٹیل پوچھی، انہوں نے ہمیں بتائی. اور پھر اب کی مرتبہ ہم کو خود محسوس ہوا کہ ان کی طبیعت جو ہے ان کے خاص ساتھ نہیں دے رہی. کھانے پینے میں بھی بڑی احتیاط کر رہے تھے اور ان کے جو فرزندان تھے عبدالخالق اور ناصر صاحب اس وقت وہاں موجود تھے، وہ بھی بڑی احتیاط کے ساتھ ان کو لانا لے جانا اس کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے. پھر جب وہاں سے واپسی بھی ہماری تو 2-3 دن پہلے جو ہے ان سے ملاقات نہیں ہو سکی. 2-3 دن قبل ہم سوچ رہے تھے فون سے ذرا رابطہ کریں، صحت وغیرہ پوچھیں ان کی، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کی وفات کی خبر ہی جو ہے سننے کو ملی. مرحوم جناب حسین سعید صاحب جو ہیں اللہ تعالی رحمت کرے، ان کی کاروباری زندگی بہت شروع سے 62 سے پہلے جو ہے یہ بمبئی میں انہوں نے اپنا کاروبار اپنے جی ابو بکر اور اسماعیل کے ساتھ مل کر کے شروع کیا اور وہیں سے جو ہے انہوں نے اپنی آگے کی منزلیں طے کی. اور 1962 میں جو ہے یہ پہلا جو ہے دبئی میں قدم رکھا. ہماری دبئی جماعت کے بنیادی بلکہ اس کے قائم کرنے والوں میں ان کا شمار ہے. صدیق جعفری صاحب اور اسی طرح ہمارے سعید صاحب اور چند ان کے زمانے کے جو رفقا تھے، انہوں نے سب مل کر کے 1977 میں جو ہے جماعت قائم کی اور اس وقت سے جو ہے لے کر آج تک ان کے سرپرست رہے. شروع دور میں صدر کے عہدے پر بھی رہے اور آخر تک جو ہے جماعت کے کام سے منسلک رہے. اللہ تعالیٰ نے دولت سے نوازا تھا جس کی وجہ سے قوم و ملت کے تمام اداروں کی بڑی فکر تھی ان کو، وہاں رہ کر بھی اور یہاں آنے کے بعد بھی. اور یہ جو ساحل آن لائن جسے ہم کہتے ہیں انہی کا قائم کرتا ہے اور یہ آخر تک اس کے نائب چیئرمین بھی رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری جو خدمات ہیں اللہ قبول فرمائے، اللہ انہیں غریب رحمت فرمائے اور ان کے نقش قدم پر جو ان کی اولاد ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی جو ہے چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس کے بعد قاضی مرکزی خلیفہ جماعت المسلمین کروں گا کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین. معزز علماء کرام، بزرگان محترم، بھائیوں اور پیارے بچوں، ہمارے اسکول کے بچے یہاں پر موجود ہیں اور شاید سعید صاحب اور عبدالحمید صاحب ان حضرات کے تعلق سے آپ کے سامنے جو باتیں آئی ہیں یہ آپ کے لیے زندگی کے اندر رہنما اصول بننے کے لیے آج کی یہ مجلس گواہ ہوگی. مرحوم سعید صاحب ان کے تعلق سے ابھی بہت سی چیزیں یہاں پر آئی. ان کے بڑے فرزند جیلانی صاحب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے میں گفتگو کر رہا تھا. ایک بات انہوں نے یہ بتائی کہ ان میں اور ان کے والد میں 18 سال کا فرق ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 18 سال میں ان کو بچہ پیدا ہوا. شادی 17 سال میں ہوئی تھی ان کی، 18 سال میں پہلا بچہ پیدا ہوا جیلانی صاحب. دوسری اہم بات، ان کی صحت کے تعلق سے لوگ جانتے نہیں.
دوسری اہم بات جو ہمارے بچوں کے لیے مفید ہے، میں وہ بات بیان کرنا چاہتا ہوں کہ صحت کے تعلق سے صحت کا راز کیا ہے. ابھی آپ لوگوں نے ان کے متعلق سنا بہت سی چیزیں. ان کا معمول بالکل ابتدا سے جو تھا، شروع سے، وہ قرآن پاک کی تلاوت. کس وقت میں تلاوت؟ فجر کی نماز سے پہلے تلاوت، تہجد کے بعد تلاوت کرنے کے بعد، اپنے فرض نماز سے فراغت کے بعد، ذکر و اذکار سے فارغ ہونے کے بعد روزانہ مسلسل 5 کلومیٹر چلتے تھے. یہ جو ہے یہ دونوں چیزیں، ایک طرف اللہ کے کلام کے ساتھ نسبت اور اس کی تلاوت، روحانی طور پر قوت حاصل کی. بچپن سے ہمارے طلباء اگر اس کا معمول بنا لیں تو سعید صاحب نے جو کام کیا ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی بعید نہیں، آپ سے اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ کام لیں. سعید صاحب کی بنیادی بات جو یہاں پر ہمارے سامنے آ رہی ہے، علم دوست. ان کی علم دوستی کے سلسلے میں بھٹکل والے نہیں، بلکہ بھٹکل سے زیادہ باہر کے لوگ، لکھنؤ وغیرہ کے لوگ، مدارس کے لوگ ان کی علم دوستی کے گواہ ہیں. ان سے گفتگو ہوتی تھی، ملاقات ہوتی تھی، پوچھتے تھے آپ کو وہ کتاب ملی ہے مولانا عبدالمجید دریابی صاحب کی، وہ تصویر جو آج نئی چھپی ہے وہ فلاں جلد آپ کو ملی ہے، اور فلاں اور ایک کتاب ان کی چھپی ہے وہ آپ کو ملی ہے. اگر بتا دیا نہیں ملی ہے، جیسے ابھی ماسٹر صاحب نے، ہمارے ناظم صاحب نے بتایا، وہ خود پہنچا دیتے تھے. کسی دن مسجد ہند سالم میں نماز پڑھنے کے گئے، وہاں پر اتفاق سے ان کی ملاقات ہوئی. تو ملاقات میں سب سے پہلے یہی سوال، آپ کو کون سی کتاب ملی؟ پھر ساتھ میں لے کے گھر میں گئے اور لے لیجیے کتاب. کسی کتاب کے تعلق سے، مناجات کے تعلق سے کئی بار، جسے آپ نے سنا کہ کئی بار انہوں نے اس کو چھاپا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو مناجات مقبول ہے، ایک بار تو میں نے کہا مجھ کو چند نسخوں کی ضرورت ہے، لا کے لوگوں کو تقسیم کروں. تو جتنے نسخے اپنے پاس تھے، 3-4 نسخوں کا سب پورا خالی ہو گیا، اندر سے پورا اٹھا کر لا کر دیا. یہ ایک طرف جو ہے نا اپنے مال سے بھی انہوں نے خدمت کی، اور مال کے ساتھ ساتھ ان علماء کے ساتھ ان کا جو تعلق تھا، جن لوگوں کے ساتھ، خصوصاً حضرت دریابادی رحمۃ اللہ علیہ سے، عبدالمجید دریابادی کے تعلق سے ان کا جو تعلق تھا وہ عاشقانہ تعلق تھا. اپنے بیٹے کا نام بھی انہوں نے عبدالمجید رکھا. تو بڑی خوبیاں لے کر وہ گئے، بڑے کام کر کے گئے. ہمارے بچوں کے سامنے یہ بات ہونی چاہیے کہ جب آدمی جو ہے عزم و ارادہ کرے، اللہ کی طرف سے جو ہے اس کے لیے بڑی مدد ہوتی ہے. یہ ابتدا میں بالکل بھٹکل کے اولین لوگوں میں دبئی جا کر جو ہے اپنے لیے تلاش معاش کرنے والے. حالانکہ یہ دیکھیے، یہ کوئی غریب گھرانے کے نہیں تھے، بلکہ ان کا خاندانی ان کے پاس بڑی دولت تھی، بڑے مالدار تھے. ہمارے پڑوسی کے سامنے تھے، ہمارے گھر کے سامنے آگو ہاؤس جو ہے محلے میں ہمارے، وہیں پر رہتے تھے. 30-32 سال تک تو ان کی زندگی وہیں گزری. اس کے بعد 61-62 کے آس پاس وہ اوپر گئے، اور اپنے لیے ترقی کا سوچنا اور آگے کا سوچنا. دولت ہے، کبھی آدمی سوچتا ہے کہ بس ہے، نہیں، دولت کے ذریعے ہم جو ہے دین کی خدمت کریں گے، اور دولت ہوگی تو اللہ کے دین کے تعلق سے مساجد، مدارس اور اسکول اور دوسرے اداروں کے لیے ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے. یہ جو جذبہ تھا یہ بہت قیمتی جذبہ تھا. ان کے ساتھ ہمارے عبدالحمید صاحب جو ایک ہی ساتھ رہنے والے، اور جیسے ابھی آپ کو معلوم ہوا کہ ساتھ ہی میں ایک دونوں کا نام آتا تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے ایک ساتھی کو اٹھا لیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. وہ ہمارے عبدالحمید صاحب باقاعدہ حیات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ان کا سایہ عاطفت جو ہے سلامت رکھے. ان دونوں حضرات نے جو ہے واقعتاً بڑی خدمات کی ہیں، ان کی خدمات فراموش نہیں کی جا سکتی. اور بہت سے لوگ جو دنیا سے ہمارے بھٹکل کے چلے گئے، بڑی ان کی خدمات ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام خدمت گزاروں کو بے انتہا اپنی شان کے مطابق اجر عطا فرمائے، اور ہمارے سعید دامودی صاحب کی بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، کروڑ جنت نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. جزاک اللہ خیرا، احسن الجزاء. اس کے بعد استاد محترم
نائب قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مولانا عبدالرب صاحب ندوی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. فقد قال علیہ الصلاة والسلام اذکروا محاسن موتاکم. محترم صدر اجلاس، ذمہ داران اکیڈمی و جامعہ، حضرات علماء کرام اور حاضرین محفل، ہمارے سامنے حضرت سعید صاحب دامودی رحمہ اللہ کی خدمات اور ان کے صفات کا مختلف انداز میں تذکرہ ہوا اور نئی نئی چیزیں ہمارے سامنے آئیں، کس قدر انہوں نے علم اور دین سے شغف رکھا اور آئندہ کی نسلوں کے لیے کوششیں جاری رکھی. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو نام دیا سعید، اور پھر اضافی جو نام نسبت ان کی ہوئی ماجدی، مجد اور سعد، یہ دونوں چیزیں ان میں جمع کی. ایک طرف وہ بڑے خوش نصیب اس بات پر کہ اللہ نے انہیں دنیا میں دولت، عزت دی اور انہوں نے اس کو دین کے لیے استعمال کیا. ایسا بہت کم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ دو طرح سے آزماتے ہیں، کبھی دے کر آزماتے ہیں، کبھی لے کر آزماتے ہیں. دے کر کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ ذرا خطرے کی ہوتی ہے، آدمی کے پھسلنے اور بہگنے کا امکان ہوتا ہے، لیکن اللہ نے انہیں دیا، خوب دیا، اور جو دیا اس کو انہوں نے اللہ کی راہ میں دیا. اللہ تعالیٰ ان کی اس خدمات قبول فرمائے، اور انہوں نے جو مشن کے لیے، تعلیم کے مشن کے لیے اور دعوت دین کے لیے جو کچھ خدمات دی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ دینی کتابوں کی اشاعت میں جو ان کا بڑا حصہ رہا ہے، ان چیزوں کو دیکھ کر ہمیں بھی اس پر عمل کرنے والا بنائے. یہی چیزیں ہیں جو مرنے کے بعد کام آنے والی ہیں. دنیا میں جو کچھ کھایا کھلایا اس کا اجر ملے گا، جو چھوڑ کر گیا اس کا نہیں ہے، وارثین کا ہے. لیکن جو کچھ اللہ کی راہ میں لگایا، اس کو فرمایا گیا ما عندکم ينفد وما عند اللہ باق، اللہ کے پاس جو چھوڑ کر گئے وہ ہمیشہ رہنے والا، اور اس کا اجر آخرت میں ملنے والا ہے. تو دونوں سعادتیں، مجد اور سعد، اس کے ساتھ ہی ساتھ ان کے ساتھی اور رفیق کار جناب عبدالحمید صاحب دامودی، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایسے نام کا انتخاب کیا، حمید، تعریف اور ستائش کے لائق. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی خدمات قبول فرمائے اور ان کو تادیر سلامت رکھے، اور ان کے جو فیوز و برکات ہیں اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو متمتع فرمائے، اور دین پر سلامت رکھے، ایمان پر ہم سب کا اللہ تعالیٰ خاتمہ فرمائے. تو اس موقع پر میں ان کے رشتہ داروں کو اور ان کے پسماندگان، اولاد اور بزرگوں کی بھی تعزیت کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے، ان کی بھرپور مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ہم سب کو ان کی خوبیوں کو جو ہم نے سنی ہے اس پر عمل کی توفیق عطا ہے اپنی استطاعت کے بقدر. جس کے پاس مال اور دولت نہ ہو وہ اپنے مشوروں سے، اپنے وقت سے اور اپنی فکروں سے اس کا تعاون کر سکتا ہے. تو مختلف آدمی مختلف صلاحیتوں سے عمل کرتے ہیں، کام کرتے ہیں. ہمیں اللہ نے جو صلاحیت دی ہے، ہماری یہ کوشش ہو کہ دین کے نام پر ہماری صلاحیتیں اور ہماری فکریں لگیں، اور اس کا اجر ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دی اور آخرت میں بھی ملے. حدیث پاک میں جو فرمایا گیا علم ينتفع به، مرنے کے بعد آدمی کو کام آنے والی چیزوں میں 3 چیزیں بتائیں، اس میں ایک یہ بتایا کہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہو. تو دیکھیے علم کے اعتبار سے وہ خود عالم نہیں تھے، لیکن علم کے لیے انہوں نے کتابوں کی اشاعت کی، تفسیر کی اور دیگر کتابوں کی، جس کی وجہ سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو یہاں سے چلے جانے کے بعد اس کا فائدہ جب تک لوگ حاصل کر رہے ہوں گے ان کو اس کا اجر ملتا رہے گا. اکیڈمی کے تعلق سے اور علی پبلک اسکول کے تعلق سے، جامعہ اور دیگر اداروں کے تعلق سے آپ نے سنا کس قدر ان کی خدمات رہی ہیں. خاموش خدمات ان کی ہوتی تھیں، کچھ مزاج بھی تھے، کچھ ذوق بھی تھے اور کچھ پوشاک بھی تھے. وہ ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھی صفات سے نوازا تھا. اللہ تعالیٰ ان کا نعم البدل ہمیں عطا فرمائے اور ان کے اخلاق حمیدہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے قوم کی ایک اور قابل ذکر شخصیت اللہ الرحمن الرحیم.
وصلی اللہ تعالی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جناب سعید حسین دامودی صاحب کا کل انتقال ہوا، ان کے انتقال کی خبر آئی، اور جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کا پورا گھرانہ ان کے دادا حاجی عبد الرحمن صاحب دامدہ ابو، جن کا مکان خلیفہ محلے میں تھا، تو وہ اس وقت سے بلکہ ان کے آبا و اجداد کے زمانے سے پشتہ پشت کے مالدار چلے آ رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے قومی اداروں کی بڑی زبردست خدمت کی ہے۔ قاضی محمد امین اکرمی، ان سے بڑے ان کے تعلقات تھے، جناب حاجی عبد الرحمن سے، تو انہی کے یہ پوتے ہیں۔ اور جناب جامعہ اسلامیہ کے جو ناظم تھے ڈی اے اسماعیل صاحب، ان کے اللاتی بھائی ہیں، اور جناب ڈی اے ابو بکر صاحب کے چچزاد بھائی ہیں، تو جناب عبد الحمید صاحب دامودی کے بہنوئی ہیں، اور ایک اعتبار سے ان کے چچا ہیں۔ تو اس طرح جو ہے ان کی خدمات بہت بھاری ہیں۔ جب بھی آپ انجمن میں جائیں گے، انجمن کی پرانی عمارت کے اندر دیکھتے دیکھتے آپ کو جو ہے تختیاں لگی ہوئی ملیں گی۔ ایک تختی کے اندر جو ہے لکھا ہوا ابو کو ٹریڈرز، اور ایک تختی کے اندر لکھا ہے ڈی اے ابو بکر اسماعیل۔ تمام انہی کے گھرانے کی طرف سے، انہی کے لوگوں کی طرف سے جو ہے یہ عطیہ کیا ہوا تھا۔ اس زمانے میں اداروں کو کوئی رقم دینا بہت بڑی بات سمجھی جاتی تھی۔ جامعہ آباد کے اندر جو عمارتیں ہیں وہ ایک بالکل محدود عمارتیں ہیں، اس لیے کہ اس وقت میں عمارت جو ہے کھڑا کرنا بہت دل گردے کا کام تھا، سرمایہ کی وہ فراوانی نہیں تھی، تمام اکثر انہی کے لوگوں کے، اور جو ہے اس طرح کے حالات تھے۔ اور پھر اس کے بعد جامعہ اسلامیہ کے تو وہ ابتدا ہی سے، جب عبد الحمید صاحب ہوں، سعید صاحب ہوں، جناب ڈی اے اسماعیل صاحب ہوں، اور جناب سعید محی الدین دامودی ہوں، یہ اور جناب اسماعیل دامودی ہوں، یہ سب پارٹنر ہیں، اور ان کی طرف سے جو ہے جامعہ آباد کی جو ہے سرزمین کو آباد کرنے کے سلسلے میں بہت ہی یہ تھا۔ مجھے بڑی خوشی ہے کہ جناب مولانا محمد الیاس صاحب نے اس سلسلے میں جلسہ فوراً منعقد کیا، اور میں جانتا ہوں کہ ان کا صدیق نشیمن جو گھر تھا وہاں اس کی ابتدا ہوئی تھی، اکیڈمی کی ابتدا ان کا ذاتی مکان ہے صدیق نشیمن، انہوں نے یہ یمیم صدیق صاحب کا مکان ہے، تو یمیم صدیق صاحب کے ورثہ سے انہوں نے خریدا تھا، اور انہوں نے اکیڈمی کے تعلق سے میں نے دیکھا کہ ایک صحیفہ نامی محی الدین منیری صاحب نے ایک مجلہ صحیفہ نامی جامعہ اسلامیہ جامعۃ الصالحات کی اوپننگ کے وقت ہم نے اس کے اندر دیکھا کہ صدیق محمد جعفری صدر ہیں اور جناب سعید دامودی صاحب نائب صدر ہیں، تو اس طرح ان کی بھی بڑی خدمات ہے جامعۃ الصالحات کے سلسلے میں۔ ویسے یہ لوگ جو ہیں محی الدین منیری صاحب کے بہت زیادہ جو ہے چہیتے لوگ سمجھے جاتے تھے، اور ہم نے دیکھا ہے، اور میری سب سے پہلے ملاقات ہوئی تھی 1972-73، یہ مشاعروں والا سال تھا، اتفاق سے اس وقت ہمارے جیلانی صاحب کی شادی ہوئی تھی، اور اس سلسلے میں ہمارے عبدالرحیم ارشاد صاحب جو ان کے خاص عبدالرحیم ارشاد صاحب کے خاص فین تھے وہ، تو جو ہے انہوں نے جو ہے وہ مشاعرہ منعقد کیا تھا، اور اس مشاعرے کے اندر جو ہے بڑی دھوم دھام سے مشاعرہ ہوا تھا، اور اس وقت جو ہے ہمارے جناب زبیر خطیب صاحب نے جو ہے مشاعرے کی نظامت کی تھی، اور کہا تھا گلکدہ نام بجا ہے تیرے کاشانے کا۔ تو یہ تمام جو ہے جامعہ اسلامیہ کیونکہ ان کا جو ہے خاندانی لوگوں کا قائم ہوا ہے، اور بارہا اس کے اندر جو ہے آمد و رفت ہوتی تھی، اور جناب ڈی ابو بکر صاحب لے کر آتے تھے۔ یہ تمام جو ہے تاریخیں ہیں، وابستہ ہیں ان لوگوں کی، انجمن ہو، تنظیم ہو، جامعہ ہو،
اور جماعت ہو، تمام جو سب جو ان کی وابستی یہ موروثی اور خاندانی چلی آ رہی ہے، اور الحمدللہ اب چہرے بشرے سے اور خوبرو بھی تھے، خوش پوش بھی تھے اور باذوق بھی تھے، اور ادب اور کے اندر جو ہے مولانا عبد الماجد دریابہ جی کے تحریر کے بڑے مداح تھے، اور وہ خود بھی بڑے اچھے انشاء وہ لکھنے والے تھے، مضمون نویسی کا بڑا اچھا سلیقہ ان کے اندر موجود تھا۔ ہم یہ دیکھتے اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، ان کی صفات یاد کی جائیں گی، نور مسجد کے اندر ان کا آنا جانا اور مستقل جو ہے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا، اور پھر اس کے بعد وہاں ہم لوگوں سے ملاقات کرنا اور ہنسی خوشی کے ساتھ، یہ تمام چیزیں یاد ہیں۔ اور پھر جو ہے تمام لوگ چلے گئے، اب ہم جو ہے بھی جو ہے جانے والے ہیں، یہ یاد رکھنا چاہیے ہم نفسانے محفل ماں رفتے مگر نہ از دل ماں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء۔ اس کے بعد جماعت المسلمین بھٹکل کے جنرل سیکریٹری نائب ناظم جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا طلحہ صاحب ندوی سے گزارش ہے کہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ علی رسول اللہ، اما بعد۔ جناب مرحوم دامودی سعید صاحب سے زمانے طالب علم سے ربط رہا، جب جامعہ میں پڑھتے تھے تو آنا جانا بھی ہوا، اور جب ہم لوگ نجوس العلماء میں پڑھتے تھے، مولانا عبدالرب صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھی، تو 1984 میں منیر صاحب کے ساتھ ندوہ ہے۔ تو ندوہ آنے کے بعد فجر کی نماز کے بعد انجمن شباب کے تحت میں فجر سے پہلے اٹھ کر کے ایکسرسائز وغیرہ کرانا بچوں کو اور گھومنا، تو سعید صاحب آ گئے اور بہت خوش ہو گئے، کہا، اور اس کے اوپر اسی پر جو ہے انہوں نے چند باتیں کہی ریاضت پر، مطلب ایکسرسائز وغیرہ کے سلسلے میں۔ تو ان کا موضوع یہی تھا طالب علمی، اور اس کے بعد جو ہے ایکسرسائز، صحت کا خیال، اور اس وقت ہم لوگوں کو بتایا کہ بالکل دیکھیے اس کو چھوڑنا نہیں، اس کو اپنی زندگی کا جو ایک حصہ بنانا ہے۔ اور دبئی میں بھی اتفاق سے جس مسجد میں نماز پڑھتے تھے تو ہم لوگ بھی اکثر وہ بلدیہ مسجد ان کے گھر کے سامنے سب جانتے ہیں، فجر کی نماز میں پہلے ہی سے باقاعدہ اسپورٹس شو اور ٹریک سوٹ پہن کر ریڈی ہو کے ہی آتے تھے، پھر وہیں سے جو ہے جاتے تھے، ٹھنڈی ہو گرمی ہو، ہم لوگ تو بالکل ایسے ہی۔ تو عجیب معمول تھا ان کا۔ ان کے گھر کئی مرتبہ، کیونکہ ہم لوگ جامعہ کے بھی کچھ خادم ہیں اور جماعت وغیرہ کے بھی، تو ابنائے جامعہ کے سلسلے میں ایک مرتبہ بھٹکل ہی میں گیا اور کہا، سعید صاحب ہمارے ابنائے جامعہ کا الحمدللہ کام بہت چل رہا ہے۔ ابنائے جامعہ مطلب جو جامعہ کے فارغین ہیں، ان کی ایک کمیٹی ہے، ایک یہ ہے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے کہا الحمدللہ اپنا جامعہ کے تحت بہت سارے کام چل رہے ہیں، تو ہم لوگ منظم انداز سے کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے جگہ کی ضرورت ہے۔ تو کہا کہ جگہ کی ضرورت ہے، تو 2-3 جگہ مجھے انہوں نے آفر کیا اور بتایا کہ دیکھیے فلاں فلاں جگہ، ایک کہا مغلی گونڈا میں ایک جگہ ہے، کافی بڑی جگہ ہے، زمین ہے، پھر کہا کہ ہمارے داماد کے منیر صاحب کے گھر کے پیچھے، تو انہوں نے مطلب کہا بہرحال اس وقت وہ ہم لوگوں کو مناسب مطلب اس معاملے حقوق کے اعتبار سے بہرحال، لیکن انہوں نے آفر کیا۔ ایسے ہی جماعت مسلمین کی جو ہے جامعہ مسجد کے بالکل لگ کر ایک نئی بلڈنگ بن رہی ہے جماعت مسلمین کے لیے، تو اس سلسلے میں بھی جانا ہوا، اور میں نے کہا کہ جماعت مسلمین کے جو ہے ماہانہ جو اس کے اخراجات کافی سارے ہیں، تقریباً ماہانہ 2 لاکھ روپے جو ہے سیلری اور سب تمام لوگوں کو، تو اس کے لیے ہم لوگ بلڈنگ تعمیر کر رہے ہیں، تو اس کا تعاون چاہیے۔ تو اس وقت انہوں نے نہیں دیا، کہا کہ انشاءاللہ اس سلسلے میں سوچوں گا، کبھی بھی جو ہے نہ نہیں تھا، بہرحال بڑی محبت شفقت۔ ایسے ہی عبدالحمید صاحب، اس لیے کہ ہم لوگوں کا کام یہی ہے جامعہ کے سلسلے میں جماعت ہو، تو الحمدللہ ابھی ایک جامعہ کا ایک نیا مکتب ہوا ہے بھنڈکان میں، جہاں پر غریب آبادی ہے، تو ہم لوگوں نے سوچا کہ جامعہ کا ایک مکتب وہاں ہو۔ سب سے پہلے میں عبدالحمید صاحب کے پاس گیا کہ ایسے ایسے ہے، تو انہوں نے اپنی بیوی کے وراثت میں جو زیورات وغیرہ بیچنے کے بعد جو روپیہ ان کے حصے میں آیا تھا، کہا کہ مجھے دے دیا،
اور وہاں پر تو اس بلڈنگ میں ابتدا میں اور کہا کہ انشاءاللہ پھر میرا اس سلسلے میں تعاون رہے گا. بزنس کی اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی دبئی میں، تقریباً 20-25 سال ہم لوگ دبئی میں رہے، کہ کبھی بھی اپنی بزنس کو کسی اوروں کے ہاتھ میں نہیں دیا. مستقل 6 مہینہ اگر عبدالحمید صاحب بیٹھتے تھے تو 6 مہینہ جو ہے سعید صاحب بیٹھتے تھے. یہ اصلاً جو ہے تجارت کا جو گر، کامیابی کا گر میں سمجھتا ہوں یہی ہے. آج ہم لوگ تھوڑے سے بزنس شروع ہو گیا بالکل ساہوکاری اور اس میں کے اندر، تو یہ بہت بڑی جو ہے گر کی بات ہے کہ کبھی بھی ابھی چند سال ہو گئے آپ یہاں پر رہے، ان کے عبدالخالق اور دوسرے لوگ دیکھ رہے ہیں، ورنہ ہمیشہ ہم لوگوں نے دیکھا جب تک دبئی میں رہے کہ باقاعدگی کے ساتھ عبدالحمید صاحب 6 مہینے اور سعید صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی عبدالحمید صاحب کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سعید صاحب کو اللہ تعالیٰ جو ان کے درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں جو ہے جگہ عطا فرمائے. ان کے خاندان والوں سے میں ہماری جماعت المسلمین کی طرف سے بھی، جامعہ اسلامیہ کی طرف سے بھی، ہمارے انجمن کی طرف سب سے کی طرف سے میں جو ہے تعزیت پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسلوں کے اندر بھی، ان کے اولاد کے اندر بھی دین کو قائم رکھے، اور جس طرح سے ان کے اندر قومی جذبہ تھا انشاءاللہ ان کی نسلوں میں بھی انشاءاللہ باقی رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صرف 2-3 حضرات رہ گئے ہیں. میں سابق استاد جامعہ اسلامیہ بھٹکل مولانا ایوب صاحب ندوی دامت برکاتہم سے گزارش کروں گا کہ بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. الحمدللہ سعید بھائی کی طرف سے الحمدللہ مولانا اجلاس صاحب نے حق ادا کر دیا ہے. اب ہمارے لوگ پہلے گزر چکے ہیں، ہمیں ان سے سبق سیکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ. میں سمجھتا ہوں سعید صاحب ہمارے مرحوم اس کا مصداق تھے. اللہ نے ایک لمبی عمر بھی عطا فرمائی، عمل بھی اچھا عطا فرمایا. یہ ہمارے لیے نمونہ ہمارے عبدالحمید صاحب بھی، سعید صاحب بھی. اگرچہ میں چھوٹا سا کام کر رہے ہیں، چھوٹا تعاون ادارہ چلا رہے ہیں، میں جب بھی ان کے پاس بھی گیا اور سعید بھائی کے پاس بھی گیا، کوئی تقاضا لے کر گیا، ان دونوں حضرات نے بھی ہمارا تعاون ضرور کیا اور کرتے آ رہے ہیں. امید کرتے رہیں گے انشاءاللہ. ان کے خاندان والے بھی تعاون کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے. بہرحال ہمیں عبرت لینا ہے. آدمی کی، آپ لوگ وہاں سے رہتے ہیں، آدمی کو بڑا بننا ہے. آدمی کو بڑا جب بننا ہے تو بڑے آدمی کس کو دیکھنا بھی ہے کہ ہمارے بڑے کیسے رہتے ہیں، کس طرح رہتے ہیں، ان کا انداز کیا ہے، گفتگو انداز کیا ہے، کیا صفات ہیں کہ اللہ ان کو بڑا بنایا ہے. اب سب سے اہم چیز میں سمجھتا ہوں ہمارے سعید صاحب کی وہ علم دوستی، اور الحمدللہ کاروبار میں ترقی کی خواہش، آگے بڑھنا ہے، دینی خدمت کرنا ہے. انہوں نے پوری اتنے ادارے گاؤں میں ہیں، ایسا کوئی ادارہ نہیں ہوگا جس کی انہوں نے خدمت نہیں کی ہوگی. اور طفیل میں اللہ نے ان کو بے انتہا نوازا. ان کے خاندان میں آج ڈاکٹرس ہیں اور بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں. بتاتے تھے ہمارے خاندان میں بے شمار ڈاکٹر ہیں، ایک ڈاکٹر نہیں ہے. دنیا میں خوش رہے، آرام سے رہے، سکھ سے رہے، اور انشاءاللہ موت بھی ان کی اچھی آئی. میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں ہمارے بچوں سے بھی ہمارے بچے ان کی پیروی کریں گے. علم دوستی، نمازوں کا اہتمام، صحت کا بھرپور خیال بچپن سے ہی، اور کیا کہتے ہیں تلاوت کا اہتمام، نماز کا اہتمام، تفسیر کا اہتمام انشاءاللہ، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا اہتمام. جتنا ہم خرچ کریں گے اللہ اتنا ہی ہم کو زیادہ دے گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ان کے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد. محترم علماء حضرات، سرپرستان جامعہ و حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے نہایت غم ہے اور مجھے بہت افسوس اور رنج ہے کہ ہمارے درمیان اب ہمارے بڑے کرم فرما محسن جناب دامودی سعید صاحب نہیں رہے، رخصت ہو گئے. کل یہ خبر جب میں
मदीना मस्जिद में एक साहब दौड़ते हुए मेरे पास आए और कहा कि जनाब सईद दामोदी साहब की वफ़ात हो गई। तो मुझे बहुत एकदम दुख हो गया। हमारा उनका ताल्लुक़ बहुत पुराना है। मैं जब बम्बई में तालीम हासिल करने की गरज से सन 1961 में जाना हुआ, तो उस मौके पर हमारे सईद भाई और ये अब्दुल हमीद भाई माशाअल्लाह, ये हमारे मोहसिन डी अबू बकर साहब और डी इस्माइल साहब, उनके यहाँ मैंने इनको देखा। ये हमारी गोया कि उस वक्त उनसे पहली पहचान थी और पहला तारुफ था। ज़ाहिर बात है कि हमारे मोहसिन दामोदी अबू बकर साहब, इस्माइल साहब और उनके ख़ानदान वाले, जिन्होंने जामिया इस्लामिया की बुनियाद रखने में बुनियादी किरदार अदा किया है, बड़ा अपना माल दिया है, खर्च किया है। उस ज़माने में, इस ज़माने में इतनी दौलत की बहुतात नहीं थी और न इतने मोहसिनों की तादाद थी। उस ज़माने में उन्होंने सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी निभाई जामिया को वजूद बख्शने में, ताउन करने में। तो ये उन गोया के ख़ानदान के लोग हैं। अल्लाह ताला ने इनको बहुत सारा माल भी दिया और उनको खर्च करने का भी सलीक़ा अता फरमाया, और ये इदारों को बनाने में और मुख्तलिफ़ लोगों के कामों में ताउन करने में इनको हिस्सा मिला। फिर बॉम्बे से हम जब ये हजरात दुबई तशरीफ़ ले गए और वहाँ उन्होंने वहाँ मरकज़ नवायत कायम किया, तो ज़ाहिर बात है कि दुबई भी हमको जाना हुआ और वहाँ विज़िट भी गए। उस मौके पर भी इनके यहाँ जाना होता। ये हजरात हमें बहुत करम फरमाते, दावत करते, एहतमाम करते। फिर जब मुस्तक़िलन वहाँ मुझे तकरीबन 25 साल रहने का मौका मिला, और उसमें मेरा पहला मरकज़ इनकी दुकान होती थी, मरकज़ नवायत। मैं रहता बहुत दूर था, वो सनापुर के इलाके में, जहाँ मज़दूरों की कॉलोनी है। लेकिन मैं वक्तन फ़वक्तन जब जाता, बस से उतरता, सबसे पहले जहाँ बसों का ये था मरकज़ था, वहाँ से पैदल आकर सबसे पहले मैं इनकी दुकान में इनसे मिलता, हमीद भाई और सईद भाई से। और ये हज़रात मुझे इस्तक़बाल करते और बड़ा मुझे फ़ख्र महसूस करते, मुझे भी खुशी महसूस होती थी। यहाँ तक कि जब मैं मदरसा वहाँ कायम करने की गरज से बुनियाद रखने का मौका आया, तो हमारे मोहसिन और बानी मदरसा जनाब हसन राशिदुल अब्बास ने मुझसे कहा कि आप अपने यहाँ के, अपने इलाके के 50 लोगों को ले आओ, दावत दो और उनको अपने घर में हम दावत करेंगे उनकी। तो मैंने एक फहरिस्त बनाई जिसमें हमारे वतन के जो भटकल के मशहूर जो लोग वहाँ रहते थे दुबई में, उन सबको मैंने मदऊ किया। उसमें हमारे सईद भाई, हमीद भाई भी थे, उनके हाथों से मैंने ये बुनियाद रखी। फिर ये सिलसिला फ़ोन करता था, मैं हमेशा 1 दिन 2 दिन छोड़ के इनकी दुकान में फ़ोन करता था, इनकी खैरियत और सईद भाई की खैरियत मालूम करता था। मुझे बहुत दुख हुआ है, अफसोस भी हुआ है। यहाँ तक कि जब मैं गुज़श्ता साल वहाँ रिटायर होकर आ रहा था और मैंने इनको बताया, तो इन्होंने अपने दामाद से कहकर डॉक्टर इस्माइल के मकान में एक अज़ीमुश्शान गोया की दावत की। उसमें हमारे मोहतरम अब्दुल मतीन मुनीरी भी थे और उसमें बहुत कुछ उन्होंने सब हम लोगों के लिए बहुत खुशी का इजहार किया। और उसके साथ साथ यहाँ रुखसत होकर यहाँ जब आए तो यहाँ उनके घर जाना होता। हमारे मोदी रियाज साहब तो हमारे साथ रहते, उनसे मिलते और हम लोग ताउन में ताउन एकेडमी की बुनियाद रखने में भी, ट्रस्टियान में भी इनका बड़ा शुरू से ताउन है। हम लोग भी उसमें शामिल हैं। अल्लाह ताला इन सब हज़रात की जो ये खिदमात हैं ये कबूल फरमाएँ। फिर मौलाना अब्दुल माजिद साहब दरियाबादी से खुसूसी ताल्लुक़ भी बहुत कारआमद और मुफीद रहा। उनके इश्क का और उनके ताल्लुक़ का ये समरा है कि वो अपने नाम के साथ ये जोड़ लिया
कि मौलाना हम शहीद दामोदी से बढ़कर शहीद गोया के माजिदी हैं। तो अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं लेकिन वक्त नहीं है, मुख्तसर बात कहनी पड़ी, वरना उनके औसाफ गिनाते बहुत गिनाते, लेकिन मौका नहीं है। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। और हमारे मोहतरम हमीद भाई की भी अल्लाह ताला उम्र दराज फरमाए। हमीद भाई शहीद बाद एक गोया कि एक जुड़वान नाम है, शहीद जहाँ शहीद साहब का जिक्र आता है वहीं हमीद साहब का भी जिक्र आ जाता है। अल्लाह ताला इन सब हज़रात की उम्र बरकत अता फरमाए और उनके बाल बच्चों की पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। वाखिर दावाना रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुनिया भितर भल्ली कम माणसे राहतीत, आमी दोगी आनी अलग अलग घरे पैदा जाल्ले, लेकिन एक म्हाका शूर आयलो, मी पळता मी आनी तो हमेशा सरी राहते होते, स्कुला भितर सरी राहले, हां तेजे मग नोकरी करून सरू राहले, ते मग कारभार करू शिकू राहले। आम्ही दोघांनी कम से कम 85 वर्षे सर साथ वाटे। हालांकि म्हाका मुनीर साहेब बोलले तू फायर ब्रांड म्हणून वळखला केत्ता म्हणजे मी कोपारेचा करता बोलो, आणि ते शख्स आसली म्हाका आज सर केत्ता खिलाफ जाला कोणत्यो किस्माचो, इतली मुद्दा सर आम्ही 86 वर्षे सरी राहिली म्हणून म्हाका आनी ताका केत्तो व्यक्तीला कोणत्यो मामिला तर जाल्लो। हार मरतबा मी काय बोलून तो कबूल करतो, तो काय बोलून मी कबूल करूचे, केत्तो आमच्या आपसात जर इख्तलाफ जावप दिले ना वळखला। ही सन्मान व्हडली एक चीज असली मी मुझे तो वळखता नाही असली म्हणून मी हमेशा हालांकि मोहल्ला आमचे इलियासाचा खाबाखा मुझी मुबालगाराही जर मुझे तारीफ से केले, मी ते तारीफेचो काबूल नाही मी वळखला नाही। मी बोलली गुन्हेगार बंदो, बोलली हकीर बंदो, मी मुझे जर त्याची जर याकत आणि तिथे तर काही चीज नाही माझ्याकडे वळखला नाही। अल्लाह ताला जेवढं दिला ते पण ह्यांच्याशी राहून शिकलो की किही सर्व करून काढलो, म्हाका तेवढं सलिका नव्हतो काढली वळखला। એટલે બોલી મેં સરતા બેઠા अल्लाह ताला तक वैलो आता मोजी कितना बारी ऐसे मैं साबू से गया ना फसल है तुम्हें सामने मुझे सब आपको दुआ करा बोलो मैं तो दरखास्त करता हूँ। सलाम अलैकुम। जज़ाकल्लाहु खैरन अहसनल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हम सईद हुसैन दाऊदी माजिदी के तज़किरे खैर के लिए जमा हैं। मुमकिन है उनकी दुबई में तदफीन हो चुकी होगी, अल्लाह उनके कब्र में नूर भरे और अल्लाह ताला अपने रहमतें उस पर नाजिल फरमाए। एक अजीब इंसान थे। मेरी उनसे ज़्यादा ताल्लुक़ जो सुबह शुरू हुआ वो 1983 में हुआ। हालांकि मेरा बचपन और मेरी नौजवानी वगैरह बम्बई में गुजरी, लेकिन अलग थलग रहता था। हालांकि भिंडी बाज़ार में रहना होता था, लेकिन बस वो हमारी दुनिया अलग थी, ये सब ताजिरों की दुनिया अलग थी। लेकिन ख़ास ताल्लुक़ जो हुआ हामिद भाई से या सईद भाई से या भैया अब्दुल बारी भाई से या मुजफ्फ़र से या इन हजरात से जो हुआ वो 1983 में हुआ, जबकि मैं और मुनीर साहब जामिया की एक बड़ी उसूली के लिए वहाँ गए हुए थे। उसके बाद फिर बहुत मरतबा जाना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अक्सर स्टेशन नवाइक में हुआ करता था, वहाँ जाके बैठते थे, इन हजरात के तर्ज ज़िंदगी को देखते थे, इन लोगों के बात करने का अंदाज़ देखते थे। शहीद साहब का तर्ज अलग था, हमीद साहब का तर्ज अलग था। उनकी बात में अजीब, वो जब बात करने में लग जाते थे तो माशाअल्लाह इतनी तेज़ रफ्तारी से बात करते थे कि मैं समझता समझने वाले उनकी बात समझते थे। अल्हम्दुलिल्लाह मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी से जो इश्क था उनको, वो तो बहरहाल वक्त वक्त से जो है उबलता था। कभी मैंने नक्श नवायत में अब्दुल बारी साहब का मौलाना अब्दुल माजिद साहब का अगर कोई मजमून शाया किया तो फ़ौरन मुझसे मिलते थे, अरे इसके ऊपर कितना खर्च है मुझसे ले लो। मैंने कभी खर्च लिया नहीं, लेकिन वो यानी इतना फिदा थे उस पर और कहते थे मज़ामीन में भेजा करूँगा तो उसको शाया करते रहो। अब्दुल माजिद साहब से बड़ी मोहब्बत थी। यहाँ तज़किरा सईद साहब का आया कि सईद साहब के जो
माशाअल्लाह खिदमत भटकल में, अंजुमन में हो, जामिया में हो, अकेडमी में हो या ये APS में हो। इसके अलावा आज फजर में मुझे फ़ोन आया मीरठ से मौलाना अब्दुल्ला मुगैसी साहब का, गुलजार साहब ने फ़ोन किया, बहुत ज़्यादा रंज का अफसोस किया। मैं जानता हूँ कि आज से कई साल पहले मैं जब मेरठ गया था अजराड़ा उनके मदरसे में, तो उनका जो कैंपस नया बना हुआ है पूरी दामोदी ख़ानदान के जैसा बना हुआ है। सईद दामोदी, अब्दुल हमीद दामोदी, दामोदी कॉम्प्लेक्स, अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि उनकी खिदमत सिर्फ भटकल में है, नहीं, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में उनकी खिदमत है। जो भी अभी तो ज़रा सख्तियाँ आ गई, वरना जब सख्तियाँ नहीं थी हिंदुस्तान से बहुत से लोग बेचारे चंदे के लिए वहाँ जाते थे, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी दुकान एक स्टेशन हुआ करती थी। हालांकि उस वक्त चंदे लेने वालों को अपनी दुकान में बिठाना खतरा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये हजरात कभी हिम्मत नहीं हारते थे। जिस तरीके से अब्दुल बारी साहब मोहतशम हिम्मत नहीं हारते थे, ये हजरात भी हिम्मत नहीं हारते थे, लोगों को बिठाते थे, आने के बाद उनको चाय पिलाना, ठंडा पिलाना, उनको चंदा देना, ये हजरात इनकी फितरत सानिया गवा के बन गई थी। अल्लाह इनको कबूल फरमाए। ये जो बाहर जिस तरीके से मौलाना साहब ने कहा है, जो बाहर नज़र आ रही है इन्हीं हजरात के लगाई हुई है, वाकई इनके जज्बा सादिका का ये मजहर है। और माशाअल्लाह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इन सब चीज़ों को देखा। हम भी चाहते थे कि जामिया इस्लामिया की तरफ से ताज़ियती जलसा करें, लेकिन ये जलसा हमारा ही अपना जलसा है, जामिया का जलसा है और एकेडमी का जलसा है, इसलिए हम समझते हैं कि दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला उनके रूह को उनको अल्लाह ताला उनको कबूल फरमाए। बहुत खूबियाँ थी, मैंने कहा ना अभी मौलाना गुलजार साहब ने ऐसे अल्फाज उनकी शान में कहे, और अब्दुल हमीद साहब उन्होंने कहा कि आप तज़कियाती जलसे में जा रहे हैं, मैं उसका तज़किरा करना ताकि लोगों को मालूम हो कि उनकी खिदमत सिर्फ भटकल में महदूद नहीं थी, पूरे हिंदुस्तान में थी। और बहुत से मदारिस में हमने देखा कि माशाअल्लाह दामोदी नाम के ये लगे हुए हैं और उनकी खिदमत का एतराफ़ हो रहा है। पर इनके ख़ानदान में मैं कहना DA अबूबकर साहब हों, DA इस्माइल साहब हों या दूसरे ये नाम याद नहीं रहते हैं, बहरहाल बहुत खिदमत है। अब हम चाहते हैं कि हमारे इनके जो औलाद हैं, इनके जो ख़ानदान वाले हैं, वो अपने इन इदारों को न छोड़ कर न दें, बल्कि इंशाअल्लाह जज्बा सादिक़ा के साथ इसकी खिदमत करें। अल्लाह ताला आप लोगों को सियादत आफ़ियत नसीब फरमाए। और ख़ास करके मैं अब्दुल हमीद साहब के बारे में कहूँगा, अल्लाह ताला इस उम्र में भी इतनी हिम्मत से जो काम करते हैं, बाकी का एक जवान भी नहीं कर सकता। हम इनके सामने ज़्यादा बूढ़ा हो गए और ये जवान हैं। अल्लाह ताला उनको सियाद से रखे, आफियत से रखे और उनसे अल्लाह ताला काम ले। मैं ज़्यादा वक्त लेना नहीं चाहता, नमाज भी पढ़नी है। अल्लाह ताला इस जलसे को कबूल फरमाए, इस ताज़ीदी जलसे को अल्लाह ताला लोगों के लिए रहनुमाई का सबब बनाए और अल्लाह ताला इनकी खिदमत को फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, हम्दन युवाफी निअमहु व युकाफी मज़ीदा, या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलाली वजहिक व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान व ला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा इग़फिर अख़ाना सईद हुसैन दामोदी, अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वरफ़अ दरजतहू फ़िल इल्लिय्यीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वरफ़अ दरजतहू फ़िल इल्लिय्यीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वरफ़अ दरजतहू फ़िल इल्लिय्यीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इग़फिर लहू वरहमहू वआफ़िही वअफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहु ववस्सिअ मदख़लहु वग़सिलहु बिलमाइ वस्सल्जि वलबरद वनक़्क़िही मिनल ख़ताया कमा युनक़्क़ा अस-सौबुल अब्यज़ मिनद दनस वअब्दिलहु दारन ख़ैरन मिन दारिही वअहलन ख़ैरन मिन अहलिही वज़ौजन ख़ैरन मिन ज़ौजिही वअदख़िलहुल जन्नत वअईज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन अज़ाबिन नार। अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सग़ीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मन अह्यैतहु मिन्ना फ़अह्यिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान। रब्बे करीम आमची आनी सगळे उम्मती मुस्लिमाची बख्शीश कर।
عافیت سے معاملہ فرمو، درگزر سے معاملہ فرمو. اے اللہ زندہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اے اللہ تو جوار رحمت بتر پاولا جبن پاولا تنچے سن کو اے اللہ رحمت سو شفقت سو رأفت سو اے اللہ معاملہ فرمو. اے اللہ ہم شہید بھاؤ اے اللہ تنچی تربہ شتل دھرو اے تنچی روح ترو تازہ دھرو اے اللہ تنچی خدمات قبول کر. اے اللہ کریمہ قومی سطح پر ملکی سطح پر جگہ تنچی خدمات ہیں اپنے قدرتیں قبول کرن. اے اللہ کریمہ تنچے رفع درجات سو ایک ذریعہ فرمو. تنچے ساتھی محترم عبدالحمید بو اللہ تنچی عمر بتا اللہ تو درازی نصیب کر تنکا صحت عافیت نصیب کر. ہمیں سمیو جگہ گا جمع واٹوں ہم چی سمجھ کو عمرے بتر رزقے بتر عمل صالح بتر. اللہ تو اپنے فضلان تو برکت نصیب کر قبولیت تامہ ہم کا سمجھ کو نصیب کر. رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. اے اللہ جے کن تی کیمپس بتر ہم بیسن واٹوں ہجے سو جے کنی اللہ تگودو کہلا ہے. اے اللہ جے کنی کو ادنا درجہ دعا بدر کو ہے دارہ شامل درلا ہے. اللہ تنچے کو بھلے کر جے کنی دامے درمے سخنے قدمے اے اللہ قومی دارہ سو سرین اے اللہ ادارہ کو اللہ تو قبولے جگہ نوازلہ دے. اے اللہ جب اضافہ اللہ اضافہ فرمو. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصل اللهم على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.